السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں نگہت سیما کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا مسیحا۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہزار شکلیں ہیں نفرتوں کی، دل بشر وہ شجر ہے جو بس محبتوں کی ہی نرم نازک فضاؤں میں پھلتا پھولتا ہے، پل بھر میں سوکھتا ہے۔ ہوائے نفرت سے اپنے دل کو بچائے رکھنا، اسے محبت کی آب زمزم سے سرد رکھنا۔ اور میں بھی جارج برنارڈ شاہ کا ڈیولز ڈسپل ہوں۔ رچرڈ کی طرح میں نے بھی اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے، جس نے میری روح کو بچوں کے آنسوں والے اس گھر میں برباد ہونے سے بچایا ہے۔ لیکن میں رچرڈ کی طرح آزادی کا ہیرو نہیں بنوں گا، بلکہ ہمیشہ ڈیول ہی رہوں گا، اس لیے کہ میرے وجود کو نفرت کے خمیر سے گوندا گیا ہے۔ مجھے ہر شے سے نفرت ہے، پھولوں سے، تتلیوں سے، رنگوں سے، اور نفرت کا یہ ہار آفی 7 سال کی عمر سے میرے وجود میں پل رہا ہے، اور میں پورے کا پورا زہریلا ہو چکا ہوں۔ میں رچرڈ کی طرح اندر سے پادری نہیں، بلکہ اندر سے بھی شیطان ہوں، اور آج میرے دل میں ایک نئی نفرت سر اٹھا رہی ہے۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور ڈائری کو اچھال دیا، جو میز کے کونے سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی، مگر وہ ہنستا چلا گیا، اور باہر کوریڈور سے گزرتے ہوئے ماریا احسن نے اس کہکے کو سنا اور ایک جھرجھری سی لی۔ کیسا کہکا تھا یہ، عجیب سی کھنکھناہٹ لیے پورے وجود میں سنسنی پیدا کرتا ہوا۔ لمحہ بھر کو وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی، پھر مڑ کر اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ہولے سے اسے دھکیلا۔ وہ دروازے کی طرف پیٹھ کیے باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ پھر جب وہ مڑا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ دھبوں والی مسٹرڈ تتلی تھی، جس کے ایک پر کو اس نے چٹکی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑا رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، تم کس قدر اذیت پسند ہو فرہاج، ماریا احسن نے سوچا، اور بے اختیار ایک قدم آگے بڑھائی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو اس مظلوم سی تتلی پر ترس نہیں آتا؟ چھوڑ دیں پلیز اسے۔ اس کی ہنستی آنکھوں کی رنگت یکدم بدل گئی اور وہ جیسے شعلے برسانے لگیں۔ لمحہ بھر وہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر تتلی کو جو اس کے ہاتھوں میں ادموئی ہو رہی تھی زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل دیا۔ اوہ نہیں میرے خدا، ماریا احسن نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی، اور کوریڈور کے سرے پر پہنچ کر اس نے پھر اس کا کہکا سنا، رونگٹے کھڑے کرتا ہوا۔ اور یہ نئی نفرت تمہارے لیے ہے ماریا احسن۔ اس نے جھک کر اپنی نیلی جلد والی ڈائری اٹھائی اور لکھا، تم جو میری سوتیلی ماں کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہو، اور مجھے دنیا کی ساری خوبصورتیوں سے نفرت ہے۔ وہ ایسا کیوں ہے انکل؟ اور وہیں کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے رضوان حیدر سے پوچھ لیا، اس کے اندر اتنی نفرت، اتنا غصہ کیوں بھرا ہے؟ اور رضوان حیدر کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں ہے بیٹے، اسے سب سے نفرت ہے، مجھ سے، ماں سے، بہنوں سے، ہر شے سے۔ اس کی نفرت مجھے اندر سے ہولے ہولے ختم کر رہی ہے۔ وہ نڈھال سے کوریڈور میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بچپن سے ہی وہ ہم سب کو ستا رہا ہے، رلا رہا ہے مجھے، عطیہ کو، بہنوں کو، سب کو ستا کر خوش ہوتا ہے۔ جب عطیہ اس کے لیے کوئی چیز لاتی تھی تو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتا تھا۔ اگر اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال کر محبت سے اس کے سامنے رکھتی تو وہ کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ جاتا تھا۔ ایک بار عطیہ نے اس کے لیے سویٹر بنایا تو کینچی سے کتر ڈالا۔ شاید انہوں نے آنٹی کو بطور ماں قبول نہیں کیا ہوگا۔ ہاں شاید ایسا ہی تھا۔ رضوان حیدر نادم سے ہو گئے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے اسے اعتماد میں لیتے، شاید وہ بہت حساس رہا ہوگا۔ ہاں، رضوان حیدر کے چہرے پر پشیمانی کا رنگ گہرا ہو گیا۔ شاید غلطی میری ہی تھی، میں نے جلدی کی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر ماریا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہنسمکھ بچہ تھا، ہر ایک اس سے پیار کرتا تھا، مگر شاید وہ عاطقہ کے بہت قریب تھا، اسی لیے تو اس نے عطیہ کو بطور ماں قبول نہیں کیا۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہاری نئی ممی ہے تو اس نے نفرت سے عطیہ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ نہیں، یہ ممی نہیں، یہ تو ڈائن ہے۔ اور میں ایک 7 سالہ بچے کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ پتہ نہیں کس نے اس کے معصوم ذہن کو زہر آلود کر دیا تھا، اور وہ نفرت جو پہلے دن اس کی آنکھوں میں نظر آئی تھی
ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی ہی گئی، بلکہ اب تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو، وہ خود سے بھی محبت نہیں کرتا۔ شاید آنٹی کا رویہ ان کے ساتھ، وہ کچھ کہتے کہتے جھجک گئی۔ تمہاری آنٹی؟ انہوں نے سر اٹھا کر اس پیاری سی دلکش لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں درد کی قندیلیں جلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ روایتی سوتیلی ماں نہیں تھی۔ اس نے بہت کوشش کی، مگر جب بار بار اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا گیا تو اس نے بھی اپنا آپ الگ کر لیا اور اس سے بے پرواہ ہو گئی۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا۔ رضوان حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ نہ جانے کس کام سے باہر نکلے تھے، اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے، اور اس کا دل ان کے لیے گداز ہو گیا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا، آنٹی قصوروار نہ صحیح مگر پھر بھی غلطی کہیں ابتدا میں ہی ہوئی ہے، کوئی ایک نہیں بلکہ شاید دونوں ہی قصوروار ہیں۔ اس نے مڑ کر فرحاج حیدر کے کمرے کی طرف دیکھا اور ایک جھرجھری سی لی۔ کس قدر دل دہلا دینے والا کہا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ گیا، کیسی آگ تھی جو اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی، اور وہ اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑاتی ہوئی تتلی۔ تو یہ تم ہو فرحاج حیدر، مگر میرے ہی حالات میرے تصورات سے کس قدر مختلف، ایک بیمار ذہن کے انسان اور میں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ میں فرحی کے البم میں تمہاری تصویر دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچا کرتی تھی، تم جو تصویروں میں اتنے خوبصورت دکھائی دیتے تھے، اندر سے اتنے زہریلے ہو کہ تمہیں دیکھ کر خوف سا آنے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا تمہارے سامنے ایک حقیر کیڑے کی طرح ہے اور تم ابھی اسے پاؤں تلے مسل کر آگے بڑھ جاؤ گے۔ اور فرحاج حیدر اپنی نیلی جلد والی ڈائری بیڈ پر پھینک کر باہر نکلا تو کوریڈور میں ساکت کھڑی کچھ سوچتی ہوئی ماریا کو دیکھ کر ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں۔ فرحاج لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ ماریا نے نگاہیں جھکا لیں تو وہ زہریلے انداز میں مسکرایا۔ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں مس ماریا۔ اس نے لفظ چبا چبا کر منہ سے نکالے اور ایڑیوں کے بل تیزی سے گھوم گیا، اور وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نانو گھر کب چلیں گے ہم؟ سیاہ نکر سرخ شرٹ پہنے وہ سرخ و سفید اور بے حد خوبصورت بچہ ان کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ چلیں گے بیٹا، مگر اتنے دن تو ہو گئے ہیں ہمیں آئے ہوئے۔ مجھے مما اور پپا بہت یاد آ رہے ہیں، اور پھر مما تو فون بھی نہیں کرتی، اور آج تو پپا نے بھی فون نہیں کیا۔ میں صبح سے فون کے پاس بیٹھا ہوں۔ اب کیوں کرے گا فون؟ چونچلوں سے فرصت ملے گی تو تیری یاد آئے گی نا۔ ارے دیکھ لی مرد کی محبت، ابھی تو میری آتوں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور صحرا سجا لیا۔ نانو نے ٹھنڈی سانس لی۔ نانو، اس نے پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ کب چلیں گے گھر؟ بتائیں نا۔ کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اب کیا ہے تیرے لیے وہاں؟ میری ممی اور پپا، اس نے لاڈ سے کہا۔ ارے مر گئی تیری ممی بد نصیب۔ نانو نے اس کے بازو جھٹک دیے تو قریب بیٹھے مطالعہ کرتے صفدر مرزا نے تادیبی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اماں پلیز، اب رضوان بھائی کا غصہ اس معصوم بچے پر تو نہ اتاریں، وہ کیا جانے وہ کتنی بڑی دولت سے، کتنی بڑی شفقت سے محروم ہو گیا ہے۔ کیا کروں صفدر، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، 4 دن بھی صبر نہ ہوا اس سے۔ ابھی تو میری آتوں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، میری بد نصیب بچی۔ نانو رونے لگیں تو وہ پریشان سا ہو گیا اور اپنے مننے مننے ہاتھوں سے ان کے آنسوں صاف کرنے لگا۔ نانو آپ کیوں روتی ہیں؟ مت روئے نا، مجھے پتا ہے آپ کو بھی ممی یاد آ رہی ہیں۔ ممی گندی ہیں، آتی کیوں نہیں ہیں؟ میرے بد نصیب بد قسمت بیٹے۔ نانو نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کے چہرے، اس کے ماتھے اور اس کی آنکھوں کو چومنے لگیں۔ اماں پلیز، صفدر مرزا نے انہیں پھر ٹوکا، بچے کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ادھر آؤ بیٹا، انہوں نے اسے بلایا۔ جی ماموں۔ وہ مڑ مڑ کر حیران نظروں سے نانو کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بیٹے آپ اچھے بچے ہیں یا گندے بچے؟ میں اچھا بچہ ہوں۔ وہ ذرا سا اکڑ گیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ میں ضد تو نہیں کرتا ماموں جان، بس میں تو اپنی ممی اور پپا کے پاس جانا چاہتا ہوں، یہاں میرا دل نہیں لگتا، اور پھر مجھے یہاں ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ ارے آپ ڈرتے ہیں؟ آپ تو بڑے بہادر بچے ہیں، پھر آپ کی نانو آپ کے پاس ہی تو سوتی ہیں، مجھے رات کو تھوڑا ہی ڈر لگتا ہے، مجھے تو۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر جھک کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے تو نصرت آنٹی سے ڈر لگتا ہے۔
لمحہ بھر کو صفدر مرزا کا چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ نہ اچھے بچے کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اچھا لیکن آپ مجھے ممی کے پاس کب لے کے چلیں گے؟ پر بیٹا آپ کی ممی تو بہت دور چلی گئی ہیں۔ کیوں وہ اتنی دور چلی گئی ہیں ماموں جان؟ مجھے کیوں ساتھ لے کر نہیں گئیں؟ پہلے تو مجھے کبھی گھر چھوڑ کر نہیں گئیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ پتہ ہے ماموں، اسے اچانک یاد آ گیا، ممی تو میرے لیے بہن لینے گئی تھیں۔ کیا بہن بہت دور سے ملتی ہے؟ وہ کب آئیں گی؟ آ جائیں گی بیٹا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے پاپا کے پاس ہی چھوڑائیں۔ مگر بیٹا پاپا تو گھر پر اکیلے ہیں۔ پھر وہ صبح آفس چلے جاتے ہیں، آپ کا منہ کون دھلائے گا؟ کپڑے کون تبدیل کروائے گا؟ پھر تیار کر کے اسکول کون بھیجے گا؟ آپ کو پتہ نہیں ماموں جان، اس نے کسی قدر تفاخر سے کہا، میں تو خود تیار ہو سکتا ہوں، کنگھی بھی خود ہی کر لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی تو خود ہی کر لیتا ہوں۔ جب ممی بیمار تھی نا تو میں خود ہی صبح صبح تیار ہو جاتا تھا۔ اچھا پھر تو ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے۔ میں پاپا کو تنگ نہیں کروں گا، آپ مجھے پاپا کے پاس چھوڑ کر آئیں پلیز۔ اچھا تو پھر کل آپ کو لے چلیں گے، پرومس؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پرومس۔ صفدر مرزا نے اس کے مننے سے گدگدے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب چلیں ذرا مارکیٹ تک اور اپنے پیارے سے بیٹے کو آئس کریم کھلا لائیں، کھائیں گے نا؟ یس ماموں جان، اس نے خوشی سے اچھل کر کہا اور اچھلتا کودتا باہر نکل گیا۔ نانو ابھی تک رو رہی تھیں۔ باہر جاتے جاتے صفدر مرزا پلٹے اور ہولے سے ان کے کندھے تھپ تھپائے۔ حوصلہ کیجیے اماں، انسان بڑا بے اختیار ہے۔ ماموں جان، اس نے پردہ اٹھا کر انہیں پکارا تو وہ باہر نکل آئے۔ تبھی کوریڈور کے ایک سرے پر ربڑ پلانٹ کے گملے کے پاس کھڑی اس کے پتوں کو صاف کرتی نصرت جہاں نے مڑ کر انہیں دیکھا اور نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے۔ خود بخود ہی ان کے ہاتھوں پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی اور وہ سہم کر تھوڑا سا ان کے پیچھے چھپ گیا۔ صفدر مرزا نے غور سے اس کی آنکھوں میں ابھرتے خوف اور ڈر کے سائے دیکھے اور تنبیہی نظروں سے نصرت جہاں کی طرف دیکھا۔ چل دیے بھانجے کے ساتھ فضول ہرچیاں کرنے نصرت، ان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ نصرت جہاں نے حقارت سے اسے دیکھا۔ بیٹا آپ جائیں، ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالے، ہم ابھی آتے ہیں۔ کیا بگاڑا ہے اس معصوم بچے نے تمہارا؟ نصرت نے کندھے اچکائے اور گملے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں اس پر ترس نہیں آتا نصرت؟ ان کی آواز نرم پڑ گئی۔ مجھے کیوں ترس آئے گا؟ اس کی ماں نے کبھی ترس کھایا مجھ پر؟ سب جانتی ہوں، بے خبر نہیں ہوں۔ صفدر مرزا چپکے چپکے تمہیں دوسری شادی کے مشورے کون دیتا تھا؟ یہ جاننے کے بعد کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اگر اس نے کبھی مجھے دوسری شادی کے لیے کہا بھی تھا تو کچھ غلط یا بیجا تو نہیں کہا تھا۔ بہن تھی وہ میری، جبکہ تم یہ بھی اچھی طرح جانتی ہو نصرت جہاں کہ ہمیں اپنی قسم کا آج بھی پاس ہے، ورنہ۔ اور اس ورنہ کے بعد وہ کیا کہتے یہ نصرت جہاں اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے تل ملا کر انہیں دیکھا اور اوچھا وار کیا۔ آتکا بیگم مجھ پر سوکن لا رہی تھیں، خود پر سوکن پڑ گئی۔ نصرت، صفدر مرزا کی آواز پھر بلند ہو گئی۔ باہدا اگر ہمارے پاؤں میں اپنی ہی کھائی ہوئی قسم کی زنجیر نہ ہوتی تو ہم اسی وقت آپ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتے۔ مگر دکھ تو یہ ہے کہ ہم نے لب گور تایا ابا کے سامنے قسم کھائی تھی کہ آپ کو کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کو آپ کی تمام کوتاہیوں سمیت قبول کیا تھا، مگر خدارا ہماری زندگی کو جہنم مت بنائیں۔ ان کی آواز یکلہت پھر دھیمی پڑ گئی۔ آپ کیسی عورت ہیں نصرت جہاں کہ اس ذرا سے بچے سے اس لیے نفرت کرتی ہیں کہ اس کی ماں نے ہمیں دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا؟ بچے تو فرشتے ہوتے ہیں نصرت، مگر تمہارے اندر ممتا کا گداز ہی نہیں ہے۔ اس سے پیار کر کے دیکھو نصرت، اسے چاہ کر دیکھو، تمہارا اندر روشن ہو جائے گا۔ انہوں نے نخوت سے ہونٹ سکیڑے اور منہ موڑتے ہوئے بڑبڑائیں۔ محبت کرنے کے لیے آپ اور چچی اماں کم ہے کیا؟ صفدر مرزا نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ خدا نے آپ کو اولاد نہیں دی تو اچھا ہی کیا، آپ اس قابل ہی نہیں تھیں کہ یہ خزانہ آپ کی جھولی میں ڈالا جاتا۔ وہ تم سے پھر آپ پر اتر آئے، اور اس سے پہلے کہ نصرت جہاں جواب میں کچھ کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ چڑیا کے بچے کو ہتھیلی پر رکھے وہ سر اونچا کیے روشن دان کو دیکھ رہی تھی، جہاں چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، مگر روشن دان اونچا تھا اور اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر چڑھ کر وہ بچے کو دوبارہ گھونسلے میں رکھ دیتی۔ وہ مایوسی سے چڑیا کو دیکھنے لگی جو چوں چوں کرتے ہوئے اس کے سر پر چکر لگا رہی تھی۔ تب ہی قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔
فرحاج اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ بے اختیار وہ اس کی طرف بڑھی۔ فرحاج بھائی پلیز 1 منٹ یہ بچہ گھونسلے میں رکھتے ہیں۔ اپنے ہی دھن میں سر جھکائے جاتے ہوئے فرحاج نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا، جو چڑیا کے ننھے سے بچے کو ہتھیلی پر رکھے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں پلیز رکھ دینا، بیچارہ گھونسلے سے گر پڑا ہے اور ابھی اڑ نہیں سکتا۔ رکھ دو؟ فرحاج نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ ماریا نے نگاہیں جھکا لی۔ جی، اور فرحاج کے چہرے کی رونق یکدم لوٹ آئی اور چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر سے بچہ اٹھایا اور پوری قوت سے لان کی طرف پھینک دیا۔ ماریا کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے فرحاج کو دیکھا اور اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر اس نے زور سے کہکا لگایا، وہی وحشی کہکہا ہڈیوں میں سنسناہٹ پیدا کرتا ہوا، اور ماریا نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے ظالم آدمی اسے مار ڈالا، پتھر دل وحشی آدمی۔ فرحاج حیدر نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہر روز نہ جانے کتنے بچے اپنے اپنے گھونسلوں سے گر جاتے ہیں اور کوئی انہیں اٹھا کر ان کے گھونسلوں میں نہیں رکھتا، اور وہ راہگیروں کے قدموں تلے آ کر کچلے جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں اتنا ہی گداز ہے، اتنی ہی ہمدردی ہے تو انہیں بچائیے۔ اور یہ تو محض ایک چڑیا کا بچہ تھا، اور پتہ نہیں اس لمحے اس کے لہجے میں کیا تھا اور اس کے چہرے پر کیسی ناقابل بیان سی کیفیت تھی کہ ماریا کے اندر جیسے کچھ پگھلنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ لمحہ بھر وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اسے روکنے کی، اس نے تعصب سے سوچا۔ اور کیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ساری دنیا سے خفا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ چڑیا نے اس کے سر کے گرد چکراتے ہوئے شور مچایا تو وہ چونک کر لان کی طرف بھاگی۔ بچہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ یکدم ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ اور تبھی فرحاج حیدر واپس پلٹا۔ وہ ایک ضروری فائل اندر کمرے میں ہی بھول آیا تھا۔ اسے لان میں بیٹھے روتے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹک کر رک گیا، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ کس قدر انہونی بات ہے کہ وہ ایک چڑیا کے بچے کے لیے رو رہی ہے، اس نے سوچا۔ اور جب وہ اپنے کمرے سے مطلوبہ فائل اٹھا کر واپس مڑا تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ سوری مس ماریا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکل گیا، اور وہ خود ہی اپنی اس بات پر حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا اور وہ تقریباً بھاگتا ہوا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ ماریا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں مگر وہ جا چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے اسے سوری کہا ہے، جو بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پتھر پھینک رہا ہو۔ اسے یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے، اور ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب اس نے اس کے رویے کو نارمل پایا ہو۔ اس کی کمانیں ہمیشہ تنی رہتی، ہونٹ زہر میں بھیگے رہتے، اور وہ ہر وقت زہر اگلتا رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے دنیا کی ہر شے سے نفرت ہو۔ ابھی کل ہی تو اس نے فرحی سے کہا تھا، سوری فرحی، تمہارے بھائی کا سدھرنا ناممکن ہے، یہ تو کوئی زبردست قسم کے کمپلیکیٹڈ کیس ہیں۔ اور فرحی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہمارا کتنا دل چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہنسیں، بولیں، باتیں کریں، ہمیں گھمانے لے جائیں، ہم ان سے ضدیں کریں، فرمائشیں کریں، مگر پتہ نہیں کیوں وہ ایسے کیوں ہیں، سب سے متنفر اور خفا۔ اور یہی بات وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی۔ اس نے رضوان حیدر سے بھی پوچھا تھا، اور پھر یہی بات اس نے عطیہ بیگم سے بھی پوچھی تھی۔ وہ ایسا کیوں ہے آنٹی؟ پتہ نہیں، عطیہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے۔ کہیں یہ آپ کی کوتاہی تو نہیں آنٹی؟ وہ ہمیشہ سے صاف کو تھی۔ میری کوتاہی؟ ان کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ ہاں آنٹی، ظاہر ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ ممکن ہے یہ اس نفرت اور لاپرواہی کا رد عمل ہو جو آپ نے اس کے ساتھ برتی، اور اب جب کہ وہ خود مختار ہے تو لاشعوری طور پر وہ اس کا اظہار کر رہا ہو۔ نہیں، میں نے اسے کبھی نفرت نہیں کی، مگر شاید لاپرواہی ضرور برتی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اتر آئی۔ میں نے اسے خود سے مانوس کرنے اور اپنے قریب لانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ میرے قریب ہی نہیں آتا تھا۔ شاید نانی اور ممانی نے میرے خلاف اس کے دل میں پہلے ہی زہر بھر دیا تھا، اور پھر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ کاش آپ اسے اس کے حال پر نہ چھوڑتی، ماریا نے تعصب سے سوچا تھا۔ آپ نے اسے نفرت نہیں کی آنٹی، مگر محبت بھی نہیں کی۔ آپ نے اسے اپنی ذمہ داری تو سمجھا، لیکن دل کا ٹکڑا نہیں جانا۔ آپ نے اس سے محبت کی ہوتی آنٹی تو آج یہ شخص اتنا بکھرا ہوا نہ ہوتا۔
محبتیں کبھی نہ کبھی اپنا آپ منوا لیتی ہیں، وہ تو پتھروں کو بھی موم کر دیتی ہیں، اور یہ تو محض ایک بچہ ہی تھا۔ عطیہ بیگم کے دل پر ندامت کا بوجھ بڑھ گیا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اب تو ڈور ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ رضوان اس کے لیے دکھی رہتے ہیں، فرحی اور صوبی اس کی وجہ سے سہمی سہمی رہتی ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا آنٹی، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ اب بھی پلٹ سکتا ہے کہ محبت میں بڑی قوت ہوتی ہے، اور پھر ماں کی محبت، آپ اس سے محبت تو کر کے دیکھیں، اسے خود میں شامل تو کر کے دیکھیں۔ دراصل آپ سب نے اسے خود سے الگ کر دیا ہے۔ اس سے ڈرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس سے اس کی مصروفیات اور مشاغل کا پوچھیں، اپنے اور اس کے مسائل شیئر کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بدل نہ سکے۔ مگر وہ تو میری بات کا جواب تک نہیں دیتا، عطیہ بیگم نے مایوسی سے کہا۔ آپ کوشش تو کریں آنٹی، پتھر پر بھی اگر مسلسل پانی پڑتا رہے تو وہ بھی گھس جاتا ہے، اور فرحاش تو آخر انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ پگھلے گا ہی نا۔ اور اس رات کھانے کی میز پر عطیہ بیگم نے بڑے پیار سے ڈونگا اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا یہ روسٹ کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ اور اس نے سر اٹھا کر عطیہ بیگم کو دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتری، پھر وہ تمسخر سے ہنسنے لگا۔ اس نے ڈونگا دوسری طرف کھسکا دیا اور پلیٹ میں تھوڑا سا قیمہ ڈال دیا۔ بیٹا تم نے میٹھا تو لیا ہی نہیں۔ اسے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے دیکھ کر عطیہ بیگم نے پھر کہا، یہ انڈوں کا حلوہ فرحی نے بنایا ہے، چکھ کر تو دیکھو بیٹا۔ ہاں ہاں کھاؤ نا بیٹا، بہت اچھا بنا ہے، رضوان حیدر نے بھی کہا تو پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے تھوڑا سا حلوہ اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کل دیر سے گھر آتے ہو؟ کیا آفس میں کام زیادہ ہوتا ہے؟ عطیہ بیگم نے سیب کاٹتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں دیر سے آتا ہوں یا جلدی؟ اور پھر یہ ساری خوشامد کس لیے؟ صاف صاف کہیں آپ کو مجھ سے کیا مطلب ہے؟ عطیہ بیگم کی رنگت سفید پڑ گئی۔ ماریا نے ہولے سے ان کا ہاتھ دبایا۔ مجھے بھلا تم سے کیا غرض ہو سکتی ہے بیٹا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ یہ تو آپ بہت بہتر جان سکتی ہیں۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے تمسخر سے انہیں دیکھا اور ہولے سے ہنسا۔ عجیب سی ہنسی تھی، طنز، تمسخر، تلخی اور جانے کیا کچھ تھا اس ہنسی میں۔ تم نے دیکھا ماریا بیٹے، اس کے جاتے ہی عطیہ بیگم نے شکوہ کیا، وہ ایسا ہی ہے، اسی طرح تیر چلاتا ہے، یوں ہی زخمی کرتا ہے۔ رضوان حیدر کے چہرے پر کرب امڑ آیا۔ فرحی اور صوبی نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ برسوں کا زنگ لمحوں میں تو نہیں اتر سکتا آنٹی، اور پھر یہ سب کچھ اس کے لیے نیا ہے، جس چیز سے وہ آشنا ہی نہیں، اس کے مفہوم اور معنی سے کیسے آگاہ ہو سکتا ہے؟ اس نے محبتوں کا ذائقہ ہی نہیں چکھا آنٹی، تو پھر اگر وہ محبتوں پر شک کرتا ہے تو کچھ غلط تو نہیں؟ اگر ہم خود ہی ہمت ہار دیں گے، خود ہی یہ سوچ کر اسے نظر انداز کر دیں گے کہ وہ سدھر نہیں سکتا، تو پھر وہ کیسے سدھرے گا؟ پلیز آنٹی، آپ انکل کے لیے، فرحی اور صوبی کی خاطر اس کے غصے کو برداشت کریں، تو مجھے یقین ہے وہ پلٹ آئے گا، ان محبتوں کی طرف جو ہاتھ پھیلائے اس کی منتظر ہیں۔ رضوان حیدر نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی، وہ جو بہت خوبصورت اور وجیح تھا، جس کی لمبی سیاہ آنکھوں میں غصہ ہر وقت بل کھاتا رہتا تھا، جس کی پیشانی پر ہمیشہ شکنیں پڑی رہتی تھیں اور ہونٹ زہر میں بھیگے رہتے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سب کو رلاتا تھا، زخمی کرتا تھا۔ لیکن کیسی عجیب بات تھی کہ اس پتھر دل اکھڑ شخص کی تصویر پہلی بار دیکھتے ہی اس کے دل میں خوشگوار سی دھڑکنیں جاگ اٹھی تھیں، اور ایک طویل عرصہ تک تو اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی پھپھو کا سگا نہیں بلکہ سوتیلا بیٹا ہے۔ نہ ہی فرحی اور صوبی نے کبھی بتایا، نہ پھپھو نے کبھی ذکر کیا۔ فرحی نے جب بھی اس کی بات کی یہی کہا، فرحاش بھائی بہت کم گو ہیں، انہیں بہت غصہ آتا ہے، ہمیں کبھی گھمانے نہیں لے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک تندو اور بد مزاج ہوگا، بلکہ اس کے تصور نے اسے ہمیشہ ایک مدبر اور سنجیدہ مرد کے روپ میں دیکھا تھا۔ اور جب وہ پہلی بار کراچی آئی تھی اور اس سے ملی تھی تو اسے اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا تھا۔ لعنت ہو تم پر ماریا احسن، کہ تم بھی وہی عام سی لڑکی ہو، خوابوں اور خیالوں میں رہنے والی، جو اپنے خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر جب اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو پہلا نظر آنے والا مرد ہی اس کی دھڑکنوں میں بس جاتا ہے، ہوا وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اور تم بھی اس مرد کے لیے سوچتی رہی ہو جسے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں، جو محبت کرنے کا ہنر جانتا ہی نہیں۔ اسے کتنا اشتیاق تھا فرحاش حیدر سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا۔
اسے یقین تھا کہ وہ ایک بار تو اسے دیکھ کر ضرور چونکے گا، وہ جو اپنے کالج کی بیوٹی کوئین تھی، مگر جب اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو اسے بڑی ندامت ہوئی تھی اور بے حد غصہ آیا تھا۔ مگر ہولے ہولے یہ غصہ ہمدردی میں بدل گیا، اسے اس پر ترس آنے لگا، وہ جو بھرے گھر میں رہتے ہوئے تنہا تھا، سب کے ہوتے ہوئے اکیلا تھا، جو بچپن میں ہی ماں کی محبت و شفقت سے محروم ہو گیا تھا، جس نے نہ جانے اب تک کتنی محرومیوں کا عذاب جھیلا تھا کہ اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی تھی، اور وہ بڑی سنجیدگی سے اسے سدھارنے کی سوچنے لگی تھی۔ خود بخود ہی اس نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ سب کے ساتھ مل کر ان محرومیوں کا ازالہ کر دے گی جو اپنوں نے اسے دی تھی، مگر اس سے صرف رات کے کھانے پر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ دن کا کھانا وہ باہر ہی کھاتا تھا اور ناشتہ بھی اپنے کمرے میں ہی کر لیا کرتا تھا، مگر جب رات کے کھانے پر عطیہ بیگم، فرحی، صوبی سب نے ہی اس پر توجہ دینی شروع کر دی، اس کے غصے اور اس کی تلخ و ترش باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے باتیں کرتے، اسے اپنی باتوں میں شریک کرنے کی کوشش کرتے، تو اس نے چڑھ کر رات کا کھانا بھی اپنے کمرے میں کھانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی کل رات ہی اس نے فرحی صوبی کو اس کے کمرے میں چلنے پر مجبور کیا تھا، وہ بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ فرحاج بھائی، صوبی نے ڈرتے ڈرتے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا بات ہے؟ صوبی نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دراصل ہم لوگ کارڈز کھیلنے لگے تھے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں نا۔ ماریا نے صوبی کے گھبرانے پر وضاحت کی تو خلاف توقع اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ آپ لوگ کھیلیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آپ کا سر دبا دوں فرحاج بھیا؟ فرحی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ ہمدردیاں اور محبتیں، وہ اس زور سے دھاڑا کہ فرحی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس کا لحاظ کیے بغیر اس نے بری طرح فرحی کو ڈانٹ دیا تھا، اور تب اس نے بڑی مایوسی سے سوچا تھا کہ اس کا سدھرنا ناممکن ہے۔ نفرتوں نے اسے اس حد تک پتھر بنا دیا ہے کہ محبتوں کی مسلسل بوچھاڑ بھی اسے نرم نہیں کر پا رہی ہے۔ لیکن ابھی ابھی اس کے کانوں نے یہ کیا سنا تھا؟ اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا، وہ نادم تھا۔ تو کیا پتھر میں شگاف ہو گیا ہے؟ اس نے خوش دلی سے سوچا اور ہتھیلیوں کی پشت سے اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کیا۔ بہرحال یہ ایک مثبت رویہ ہے۔ اس نے اپنے اندر طمانینت سی محسوس کی اور بڑے غور سے چڑیا کے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ تو تم نے ننھے بچے مر کر اس کے دل میں نرمی اور گداز پیدا کر دیا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر وہ سوچ رہی تھی، بنجر زمینوں میں بھی پھول اگائے جا سکتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت، لگن اور خلوص، اور فرحاج حیدر، مجھ میں ان تینوں چیزوں کی کمی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک روز تمہارے اندر سے بھی چشمے پھوٹ پڑیں گے اور تمہارا پور محبتوں کے آب زمزم میں بھیگ جائے گا۔ تبھی فرحی اسے ڈھونڈتی ہوئی لان میں آ گئی اور وہ بے حد مطمئن سی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ جب روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئیں اور چیختے چیختے گلا بیٹھ گیا اور نانو نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تو وہ چور نظروں سے نانو کو دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ نانو نے اسے باہر جاتے دیکھا تو ان کے دل پر گھونسا سا لگا۔ ان کا تھپڑ کھا کر وہ اتنے زور سے چیخ چیخ کر رونے لگا تھا کہ وہ اور بھی بیزار ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے ہی اپنے گھر جانے کی ضد کر رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے دودھ کی پیالی الٹ دی تھی اور سلائس اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ تب انہوں نے بڑے آرام سے اسے سمجھایا تھا کہ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، اور یہ کہ اس کے پاپا گھر پر نہیں ہیں، مگر وہ ایک ہی رٹ لگائے گیا تو نصرت جہاں نے کسی قدر بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ آخر آپ اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ کیوں نہیں آتی؟ آدکا مر گئی ہے تو اس کی سوکن تو ہے، وہ سنبھال لے گی اسے۔ تمہیں تو اس بچے سے خدا واسطے کا بیر ہے دلہن، تم تو دل سے چاہتی ہو وہ یہاں نہ رہے۔ وہ روحانسی ہو گئیں۔ نصرت جہاں بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں، اور وہ جو ان کے ڈر سے سہم کر ذرا سی دیر کے لیے چپ ہو گیا تھا پھر حلق پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا تو نانو نے اٹھ کر اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ نانو کا تھپڑ کھاتے ہی اس کی آواز اور اونچی ہو گئی تھی، اور اب جب کہ وہ باہر نکل گیا تھا نانو کے دل کو کوئی مسلنے لگا۔ ہائے آتو تو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پھر وہ آتکا کو یاد کر کے ہولے ہولے رونے لگیں، اور اس نے اس امید میں 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید نانو اسے منانے چپ کرانے آ رہی ہوں، مگر نانو تو اپنے ہی غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر باہر لان میں آ گیا۔ ممی تو اگر کسی بات پر اسے ڈانٹتی تھیں تو پھر کتنا پیار بھی کرتی تھیں، مگر نانو، وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر ہولے ہولے سسکنے لگا اور گھٹی گھٹی آواز میں ممی کو پکارنے لگا۔
صفدر مرزا باہر نکلے تو اسے لان میں بیٹھے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ارے ارے کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے سوچا اور پیار سے اسے اٹھا لیا۔ یہ گود میں ہی اٹھانے کی عمر ہے اس کی۔ نصرت جہاں نے قریب سے گزرتے ہوئے تیر چلایا، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے۔ ہاں تو اب بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ نصرت آنٹی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں، اس نے سر ہلا دیا۔ پھر ہمارے بیٹے کو کس نے رلایا ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ ہم اسے خوب ماریں گے۔ نانو گندی ہیں، مجھے نانو نے مارا ہے، میں اب ان کے پاس نہیں رہوں گا۔ اس نے بند مٹھیوں سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ ارے نانو نے مارا ہے آپ کو؟ صفدر مرزا کو حیرت ہوئی۔ ضرور آپ نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں، میں نے تو صرف گھر جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں گھر جاؤں گا اپنے پاپا کے پاس، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اچھا اچھا بیٹا، لے جائیں گے آپ کو گھر۔ انہوں نے جھک کر اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ لیکن پہلے آپ رونا بند کریں، اچھے بچے بھی کبھی روتے ہیں۔ آپ نے کل بھی کہا تھا کہ لے جائیں گے، لیکن پھر آپ لے کر نہیں گئے۔ لے جائیں گے بیٹا، پہلے آپ کی ممی آ جائیں پھر۔ ممی تو اب نہیں آئیں گی، وہ تو مر گئی ہیں، اور جو مر جاتے ہیں وہ پھر واپس تو نہیں آتے نا بیٹا۔ انہوں نے بے اختیار اسے دونوں بازوں میں بھر لیا اور اس کے رخساروں، اس کی پیشانی، اس کے بالوں کو بے تحاشا چومنے لگے۔ بہت سے آنسوؤں نے ان کے حلق کو نمکین کر دیا، لیکن انہوں نے ان آنسوؤں کو آنکھوں تک نہ آنے دیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر دھیان سے دیکھا۔ وہ صبر کا کوہ گراں لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے سے کچھ ایسا دکھ، ایسا کرب جھلک رہا تھا کہ ان کا دل کٹنے لگا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ بھیج لیا اور اپنے آنسو پیتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کو کس نے بتایا بیٹا؟ نصرت آنٹی کہہ رہی تھیں۔ کیا انہوں نے جھوٹ کہا تھا؟ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دابے تھوڑی دیر وہ غور سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھیں رونے سے متورم ہو رہی تھیں۔ گالوں پر اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ تقریباً 7 سال کا تھا۔ کلاس 2 میں پڑھتا تھا اور بے حد ذہین تھا۔ ہمیشہ فرسٹ آتا۔ وہ اس کو آخر کب تک جھوٹ بول بول کر بہلائے رکھیں گے؟ اب جب کہ اس نے حقیقت کی تلخی کو قبول کر لیا ہے تو… ماموں، نصرت آنٹی نے جھوٹ کہا تھا نا؟ نہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کی ممی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، بہت دور، اور جو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں نا، وہ واپس نہیں آتے۔ لمحہ بھر کو اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس نے اپنا سر صفدر مرزا کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی آواز نہیں نکلی، مگر آنسو اس کے رخساروں پر پھیل گئے۔ جیسے اسے امید تھی کہ ماموں اس کی بات جھٹلا دیں گے اور کہیں گے، تمہاری آنٹی نے جھوٹ بولا تھا، تمہاری ممی تو زندہ ہیں۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی ان کے کندھے پر ٹھوڑی ٹیکے بے آواز روتا رہا اور صفدر مرزا اسے ہولے ہولے تھپکتے رہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ان کے بازوں کے حلقے سے آزاد کیا اور کھڑے ہو کر ہاتھوں کے پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نکر کو کھینچ کر اوپر کیا اور شرٹ کا ایک کونا جو باہر نکلا ہوا تھا اسے نکر کے اندر کیا اور صفدر مرزا کی طرف دیکھا۔ چلے ماموں جان، مجھے پاپا کے پاس چھوڑ آئے۔ وہ اس وقت بڑا بہادر، بڑا مدبر اور معتبر لگ رہا تھا۔ شام کو چلیں گے بیٹا؟ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں ابھی، میں ابھی اپنے گھر جاؤں گا۔ میرے پاپا اکیلے ہیں، ممی بھی تو نہیں ہے نا۔ میں ان کے کپڑے نکال کر انہیں دوں گا، ان کے جوتے اٹھا کر دوں گا، ان کی چیزیں سنبھال کر رکھوں گا، میں ان کے سارے کام کروں گا اور پھر میں انہیں رونے بھی نہیں دوں گا۔ وہ ممی کو یاد کر کے روتے ہوں گے نا۔ آنسو ایک بار پھر صفدر مرزا کے حلق میں اکٹھے ہونے لگے اور بغیر منہ سے کچھ بولے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئے۔ جب وہ فرحاج ولا میں داخل ہوئے تو ان کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ایک گھر جو ان کی بہن کا تھا، جہاں وہ ہزاروں بار آئے تھے، اس وقت بڑا اجنبی اور اوپرا اوپرا سا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ جھجک کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بے تحاشا اندر کی طرف بھاگا۔ پاپا، پاپا، وہ رضوان حیدر کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر کریم بخش اندر سے نکل آیا۔ ارے آپ مرزا صاحب آئیے نا۔ بابا، وہ پلٹ آیا۔ بیٹا جی، کریم بخش نے ایک دم ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پاپا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ گھر پر نہیں ہیں۔ کریم بخش نے اس کے رخسار کو پیار سے تھپ تھپایا۔ وہ کب تک لوٹیں گے؟ صفدر مرزا نے پوچھا۔ جی وہ اور بیگم صاحبہ تو لاہور گئی ہیں۔ ممی لاہور گئی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں گئی ہیں؟ وہ مری نہیں ہے ماموں جان، ماموں جان۔ وہ کریم بخش کو چھوڑ کر صفدر مرزا سے لپٹ گیا۔ صفدر مرزا نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ چمکنے لگا تھا۔
ممی نے فون کیوں نہیں کیا؟ اپنے پاس کیوں نہیں بلایا؟ بابا کیا وہ میرے لیے بہن لینے لاہور چلی گئی ہیں؟ اور پتہ ہے بابا، آنٹی کہتی ہیں تمہاری ممی مر گئی ہیں، وہ اب کبھی نہیں آئیں گی۔ جھوٹ بولتی تھی نا وہ، ہے نا؟ اس نے تصدیق طلب نظروں سے صفدر مرزا کی طرف دیکھا۔ نہیں میری جان، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ صفدر مرزا نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے کہا، آپ کی ممی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ مگر بابا تو کہہ رہے تھے وہ لاہور گئی ہیں۔ بیٹا، کریم بخش نے کندھے پر لٹکے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھی، آپ کے پاپا آپ کے لیے نئی ممی لائے ہیں؟ نئی ممی؟ اس کا چمکتا ہوا چہرہ ایک دم بجھ گیا اور آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی۔ رضوان بھائی کب تک آئیں گے؟ معلوم نہیں جی، اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا۔ لاہور سے فون آیا تھا کہ بیگم صاحبہ کے والد سخت بیمار ہیں۔ اچھا بابا، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹے تو صفدر مرزا کی انگلی پکڑتے ہوئے اس نے کریم بخش کی طرف دیکھا۔ نئی ممی کیسی ہیں بابا؟ اچھی ہیں بیٹا جی۔ کیا بالکل میری اپنی ممی جیسی ہیں؟ جی۔ کریم بخش نے سٹ پٹا کر صفدر مرزا کی طرف دیکھا۔ اچھی ہیں بیٹا جی۔ صفدر مرزا نے اسے دیکھا۔ وہ اس سمے بے حد سنجیدہ، بے حد متین اور مدبر لگ رہا تھا۔ خدا کرے وہ اس کے لیے عاتقہ کا نعم البدل ہی ثابت ہو، وہ اسے اتنا پیار دے کہ اسے محرومی کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے سچے دل سے دعا کی اور اس کا ہاتھ تھامے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ اور میرا دل چاہتا ہے میں اس ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں، ماں سوا اس ایک لڑکی کے جو اس نے چونک کر اپنی تحریر کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کو۔ یہ میں نے کیا لکھ دیا ہے؟ وہ ایک لڑکی، اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ آخر کیا لگتی ہے وہ میری، جو میں اس کی سلامتی کے لیے سوچوں؟ وہ پھر جھک کر اپنی نیلی جلد والی ڈائری پر لکھنے لگا۔ ہاں، میرا دل چاہتا ہے میں اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں، اس کے ٹوٹنے کا تماشا دیکھوں، اور پھر اس کے ملبے پر کھڑے ہو کر نہروں کی طرح زور زور سے کہہ کے لگاؤں کہ میں نے اس کائنات کو توڑ دیا ہے، اس دنیا کو ملیا میٹ کر دیا ہے، جس نے مجھ سے میری ماں چھین لی، باپ کی شفقت لوٹ لی، اور پھر میری بے بسی پر کہہ کے لگائے۔ ہاں، اس نے بایاں مکہ زور سے میز پر مارا اور اس کی آنکھیں ہون رگ ہو گئی، ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ دونوں مٹھیاں زور سے بھیجتے ہوئے اس نے دانت کچکچائے۔ ہاں، میں اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا، ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ مگر وہ ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں بڑے مہربان جذبے ہوتے ہیں اور چہرے پر بڑی ملائم مسکراہٹ، اور جو اس دنیا کی باسی نہیں لگتی، اس کے دل کے کسی ایک کونے میں اس لڑکی کے لیے، جو اس کی سوتیلی ماں کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، ذرا سی نرمی اتر آئی، اور اس کے دل کا وہ ایک کونا اس کے لیے گداز ہو گیا۔ ہاں، وہ ایک لڑکی جو ایک چڑیا کے کمزور اور ناتواں بچے کی موت پر رو سکتی ہے، اسے اس ظالم دنیا میں نیکی کی علامت بن کر ضرور رہنا چاہیے۔ اس کی بھنچی ہوئی مٹھیاں کھل گئیں اور لمحہ بھر کے لیے ماریہ احسن کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے تصور میں جگمگا گیا، اور بلا شبہ یہ لڑکی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنا کہ اس کا دل خوبصورت ہے۔ اس نے اعتراف کیا اور ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے ماریہ احسن کہ تم بہت خوبصورت ہو، بے حد۔ اس نے لکھنا چاہا، لیکن تبھی نصرت جہاں کی تیز چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگی، اور ان کا خوبصورت سراپا اس کے تصور میں در آیا۔ لامبی گلافی آنکھیں جو ہر لمحے نفرت کے شعلے برساتی تھیں، چھوٹے چھوٹے دلکش ہونٹ جو زہر میں بجھے تیر چھوڑتے تھے، دودھیا رنگت، سیاہ دراز بال اور سفید مومی انگلیوں والے ہاتھ جو اس کے پھول ایسے رخساروں پر اپنا نشان چھوڑ جاتے تھے۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے رخسار کو چھوا اور پھر فوراً ہاتھ اٹھا لیا، جیسے ان انگلیوں کا جلتا ہوا لمس اب بھی اس کے رخساروں پر موجود ہو۔ اور پھر عطیہ بیگم بھی نصرت جہاں کے پہلو بہ پہلو آ کھڑی ہوئیں، ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کم عمر، خوبصورت سیاہ آنکھوں پر پلکوں کے گھنے جنگل، لامبی سراہی دار گردن میں ہیرے کا ننھا سا دمکتا لاکٹ، چمکتی پیشانی، دمکتا رنگ، گلابی ہونٹ، اور پھر اتنی نرمی اور آہستگی سے بولتی جیسے دور کہیں مدھم سروں میں گھنٹیاں بج رہی ہوں، مگر وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں نظر نہ آنے والے بھالے چھپائے رکھتی تھیں، ایسے بھالے جن کی نوکیلی انیں کو زہر میں ڈبویا گیا ہو۔ وہ نہ تو بولتی تھی نہ چیختی چلاتی تھی، مگر اس کا جسم چھلنی ہوتا رہتا اور اس چھلنی جسم میں زہر پھیلتا رہتا، ہر روز پہلے سے کہیں زیادہ۔
اور ان دو خوبصورت عورتوں نے مل کر اس کو سارے کا سارا زہر آلود کر دیا تھا۔ اوہ نان سینس، میں بھی کس قدر احمق ہوں۔ اس نے اپنے ہی لکھے ہوئے لفظوں پر قلم پھیر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے دنیا کی ساری خوبصورتیوں سے نفرت ہے، اور تم سے بھی، ماریا احسن۔ اس نے پھول دان میں سجے ہوئے پھولوں کو نکال کر پتی پتی کر دیا اور اپنی نیلی جلد والی ڈائری کو ہمیشہ کی طرح اچھال کر پھینکا جو بیڈ کے عین وسط میں جا گری، اور وہ جو اس کے پتھر دل کے ایک کونے میں سوئی کے ناکے سے بھی باریک سوراخ ہو گیا تھا، اسے ٹہل ٹہل کر بند کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ شاید اسے ڈر تھا کہ یہ سوئی کے ناکے سے بھی باریک سوراخ کہیں بڑا نہ ہو جائے، اور وہ ایک لڑکی جو اس کے دل کے ایک کونے میں سیندھ لگانے کی صحیح کر رہی ہے کہیں اس کے دل کی پوری عمارت کو ہی نہ ڈھا دے، اور وہ گداز جو آج اس کے دل کے ایک کونے میں پیدا ہوا ہے کہیں پورے دل میں نہ پھیل جائے اور اس کا دل پگھل کر پانی ہو کر اس کے قدموں میں جا گرے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ ساری نفرت جس نے میرے اندر الاؤ جلا رکھے ہیں، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ حدت کیسے کم ہوگی؟ نفرت کا یہ زہر اگر باہر نہ نکل سکا تو مجھے ہلاک کر دے گا، یہ الاؤ مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ نہیں ماریا احسن، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تم محبت کے تیشے سے مجھ پر ضرب لگاؤ اور مجھے کمزور کر دو۔ اپنی مہربانیوں کے جال مجھ پر پھینکو اور مجھے گرفتار کر لو۔ اس نے گلدان کے بچے ہوئے پھولوں کو بے دردی سے باہر کھینچا اور مسلتے ہوئے زور سے دھاڑا۔ بابا، بابا! بوڑھا کریم بخش ہانپتا کامتا دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ جی چھوٹے صاحب، یہ میرے کمرے میں پھول کس نے لگائے ہیں؟ جی جی، وہ اس کے تیور دیکھ کر ڈر گیا۔ ماریا بی بی نے۔ کیوں؟ وہ اسی طرح دھاڑا۔ پتہ نہیں جی۔ کریم بخش نے نگاہیں جھکا لی۔ اس نے گلدان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ایک چھناکا ہوا اور کرچیاں فرش پر پھیل گئیں۔ آئندہ اگر یہاں پھول نظر آئے تو میں… بات ادھوری چھوڑ کر اس نے کریم بخش کو گھورا۔ جی میں نے تو بہت منع کیا تھا، مگر ماریا بی بی کہتی تھی پھولوں سے تازگی اور فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے دندناتا ہوا ماریا کے کمرے میں جا پہنچا۔ ماریا اور فرحی کیسٹس زمین پر بکھرائے اس میں سے اچھی اچھی کیسٹس الگ کر رہی تھیں۔ مدھم آواز میں ٹیپ بج رہا تھا۔ سب کے رہتے لگتا ہے جیسے کوئی نہیں ہے میرا۔ لمحہ بھر کو وہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا، جیسے گیت کے بولوں نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ دل میں ایک درد سا اتر آیا اور آنکھوں میں تھکن اور شکستگی کا دھواں سا بھر گیا۔ تبھی ماریا نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ آئیے آئیے فرحاج بھائی، آپ کو اچھے اچھے گیت سنواتے ہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے کسی مغناطیسی کشش سے کھنچتا ہوا آگے بڑھایا اور نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مسکراتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ وہ کتنی دلکش، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ کچھ اپسیٹ لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ماریا نے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو اس نے یکدم گڑبڑا کر آنکھیں جھکا لیں۔ لمحہ بھر کو اسے لگا جیسے وہ سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ بڑا ہو رہا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے بے حد تلخی سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتی ہیں ماریا احسن کہ آپ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب؟ اس نے دانت پیسے۔ آپ نے میرے کمرے میں پھول کیوں سجائے؟ آپ کے کمرے میں نہیں، صرف آپ کے کمرے میں نہیں، سب کمروں میں، اس لیے کہ پھول تازگی اور فرحت کا احساس دلاتے ہیں۔ اور اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ محبت، خوشبو اور خلوص کی علامت ہے۔ پھول دوستی کا اظہار ہوتے ہیں، لیکن مجھے کسی احساس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں محبت، خوشبو اور دوستی کا خواہش مند ہوں۔ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ مجھے نفرت ہے ان سب سے؟ سمجھیں آپ، آئندہ یہ زحمت مت کیجیے گا۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو پھولوں سے نفرت ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ اس کا اتنا خراب موڈ دیکھ کر فرحی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور وہ سہمی سہمی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ماریا احسن کہ آپ اپنے حسن اور اپنی مہربانیوں سے مجھے گھائل کر لیں گی، جبکہ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتا دیا تھا کہ آئی ہیٹ یو۔ اس کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے بدلا۔ توہین کے احساس نے اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر دیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے کھری کھری سنا دے اور اچھی طرح جتا دے کہ وہ کوئی گئی گزری لڑکی نہیں ہے، اور نہ ہی آج کل کی فلم زدہ لڑکیوں کی طرح وہ اپنا دل ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے۔ مگر پھر بھی وہ سنبھل ہی گئی اور بڑے اطمینان سے بولی، نہیں، میرا تو ایسا کوئی حال نہیں ہے۔
اور بیٹھ کر یوں ہی لاپرواہی سے کیسٹ دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا ہو۔ وہ تل ملا گیا۔ مجھے آپ سے، آپ کے پھولوں سے اور آپ کی مہربانیوں سے نفرت ہے، سمجھیں آپ؟ جی، اس نے اسی طمانیت سے جواب دیا۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ آپ کو پھولوں سے، ان کی خوشبو، ان کی رنگت اور خوبصورتی سے نفرت ہے، اس لیے آپ کے کمرے میں پھول نہ سجائے جائیں۔ اور یہ کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، بس یہی بات آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے نا؟ اس نے ذرا کی ذرا رخ بدل کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اب بھی ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بائی دا وے، جب آپ کو انسانوں سے اور دنیا کی خوبصورتیوں سے اتنی نفرت ہے تو آپ کسی ویرانے میں کیوں نہیں جا کر بس جاتے؟ یہاں انسانوں کے بیچ کیوں رہتے ہیں؟ شٹ اپ! وہ چلایا۔ نفرت کرنا بہادری نہیں ہے، بزدلی ہے۔ محبت کرنا بہادری ہے، ہر شے سے محبت کرنا، پھولوں سے، تتلیوں سے، رنگوں سے اور انسانوں سے، اور چڑیا کے کسی ننھے منھے بچے سے جو اپنے گھونسلے سے گر پڑا ہو۔ اس نے پھر ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھائیں اور فرحاج حیدر کو یوں لگا جیسے وہ ایک ہی وار سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کو اتنا کشادہ کر دے گی کہ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ یکدم اڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ کریم بخش برآمدے میں گلدان کی کرچیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ بابا مجھے پانی پلاؤ، اس نے بکھرتی آواز میں کہا اور بیڈ پر آ کر یوں دھم سے بیٹھ گیا جیسے میلوں پیدل چل کر آیا ہو۔ نفرت کرنا بہادری نہیں، محبت کرنا بہادری ہے، ماریا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لیکن میرے اندر اتنا دھواں بھرا ہوا ہے کہ مجھے اس میں محبت کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ بس آنکھوں کے سامنے دھند ہی دھند ہے، گہری دبیز دھند۔ اس نے پلنگ پر پڑی ڈائری اٹھاتے ہوئے لکھا، اور میرے اندر اتنا زہر بھرا ہے کہ اس میں کسی بھی مہربان جذبے کی کونپل پھوٹتے ہی مرجھا جاتی ہے، اور صرف ہاردار جھاڑیاں اور کسیلے تھور رہ جاتے ہیں۔ لکھتے لکھتے سر اٹھا کر اس نے کریم بخش کی طرف دیکھا جو پانی کا گلاس اٹھائے رحم بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بابا آپ جاؤ، گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا۔ کریم بخش مڑ مڑ کر اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تو اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا، مگر پیاس پھر بھی نہیں بجھی تھی، اندر آگ سی لگی تھی، ایسی آگ جو آنسوں سے ہی بجھ سکتی ہے، مگر آنسو کہاں تھے اس کے پاس؟ برسوں پہلے جب وہ نانو کا گھر چھوڑ رہا تھا تو آخری بار رویا تھا اس رات، شاید اس کی آنکھوں کا سارا پانی ختم ہو گیا تھا کہ پھر وہ کبھی رو نہ سکا۔ حالانکہ اس رات کے بعد کئی بار اس کا رونے کو جی چاہا تھا، جب اس نے عطیہ بیگم کو ممی کے بیڈ روم میں ان کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بناتے دیکھا تھا، اور انہوں نے ممی کی نیوی بلو مکیش کے کام والی وہ ساڑی باندھ رکھی تھی جو ہاسپٹل جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے اس کی سالگرہ پر باندھی تھی، اور جب اس نے ان کے گلے میں ہیرے کا وہ ننھا سا لاکٹ دیکھا تھا جو پون کی شکل کا تھا اور جس پر ننھے ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور جو ذرا سا دباؤ ڈالنے پر ایک کھٹکے سے کھل جاتا تھا، اور جس کے اندر ممی اور پاپا کی شادی کی تصویر تھی، اور جب اس نے ان کے بیڈ روم کو ممی کی تصویروں سے حالی دیکھا، وہاں صرف ایک تصویر تھی، عطیہ بیگم کی، اور پھر تب بھی اسے بہت رونا آیا تھا جب عطیہ بیگم نے اس کا بیڈ روم فرح کو دے دیا تھا اور اسے دوسرے بیڈ روم میں منتقل ہونا پڑا تھا جو کوریڈور کے آخری سرے پر تھا، ممی اور پاپا کے بیڈ روم سے دور۔ لیکن وہ رو نہیں سکا تھا، بس اس کی آنکھیں جلتی رہی تھیں اور کہیں اندر سلگتی آگ دہکنے لگی تھی۔ آج مدت بعد پھر وہ رونا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ کچھ نہیں ہوا تھا، بس ایک نازک سی خوبصورت لڑکی نے اس کے دل کے ایک کونے میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا تھا، اور اب وہ بڑی تندھی سے اسے بڑا کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا، لیکن وہ بے آب و گیا صحراؤں کی طرح خشک تھیں اور ان میں گرم ریت اڑ رہی تھی۔ وہ برآمدے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور حالی برآمدے کو تکنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، حتیٰ کہ باہر اندھیرا پھیل گیا۔ کسی نے آ کر برآمدے کی لائٹ جلا دی، مگر وہ یوں ہی بیٹھا ہلا میں گھورتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر فرح اور ماریا پر پڑی جو عین اس کے سامنے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ماریا نے کچھ کہا تھا لیکن فرحی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ نہیں رما، پلیز نہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا، تبھی ماریا نے سسکی لی اور بیٹھ گئی۔ کیا ہوا رما؟ فرح کی گھبرائی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید جب فرحی نے اسے کھینچا تھا تو اس کا پاؤں چپل سے نکل گیا تھا، شاید کانچ کا کوئی ٹکڑا چبھ گیا ہے۔ اس کے ذہن میں گلدان ٹوٹنے کا شناخہ ہوا۔
شاید کریم بخش نے کرچیاں اچھی طرح نہیں سمیٹی تھیں۔ وہ باہر نکل آیا۔ ماریا کا پاؤں ہون سے رنگین ہو رہا تھا اور فرحی گھبرائی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں سے شیشے کا ننھا سا ٹکڑا باہر کھینچ لیا اور ہاتھ سے دبا کر ہون کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے فرحی کی طرف دیکھا۔ میرے کمرے سے اسپریڈ اور پٹی لے آؤ، سامنے ہی شیلف کے نیچے فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہوگا۔ وہ حیران سی کمرے کی طرف چل دی۔ عجیب آدمی ہیں، خود ہی کرچیاں بکھیرتے ہیں اور پھر خود ہی۔ فرحاج حیدر نے کھوئی نظروں سے اسے دیکھا اور فرحی کے ہاتھ سے اسپریڈ اور پٹی لے لی۔ پٹی باندھ کر وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس نے بھویں اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بولتے تھے کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نہیں، اس نے بڑے یقین سے کہا، آپ نفرت نہیں کر سکتے، اور پاؤں میں چپل ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں ماریا احسن، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ اچھا، ماریا نے اس کی بات کاٹ دی، تو پھر اس سب کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، اور وہ ان میں شرارت ناشتی دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ یہ؟ ہاں یہ۔ اس کی آنکھیں اب بھی شرارت سے ہنس رہی تھیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں مس ماریا احسن کہ مجھے آپ سے اور ان سب لوگوں سے نفرت ہے۔ وہ زور سے چیخا تو فرحی نے ہولے سے ماریا کا بازو کھینچا۔ چلو رما۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ تنا سا کھڑا تھا، لیکن اس کی سیاہ گمبھیر آنکھوں میں نہ جانے کیسے سناٹے تھے کہ وہ اندر ہی اندر کام گئی۔ نفرت آدمی کو خود بھی جلا دیتی ہے، کیا آپ کو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو فرحاج نے گھبرا کر اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ جو لوگ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں وہ خود سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ مجھ سے آپ کو نفرت صحیح، مگر ان سارے لوگوں سے جو آپ کے اپنے ہیں، ان سے تو آپ کو نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اوہ، آپ مجھے نصیحتیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک دم چڑھ گیا۔ میں محبت کروں ان لوگوں سے؟ یہ لوگ؟ آپ کو کیا پتہ مس ماریا احسن، ان سب لوگوں نے ہی تو مل جل کر میرے اندر نفرت کا یہ زہر پلایا ہے۔ معاف کر دینے والا بڑا آدمی ہوتا ہے فرحاج حیدر۔ معاف کر دوں؟ وہ زور سے چیخا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ آپ کون ہوتی ہیں میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ کس نے بھیجا ہے آپ کو یہاں مجھے مشورے دینے کے لیے؟ میں سب سمجھتا ہوں، مت اس غلط فہمی میں رہیں کہ آپ اپنے حسن کی اداؤں سے مجھے پھانس لیں گی۔ شٹ اپ، وہ زور سے بولی۔ آپ حد سے گزرتے جا رہے ہیں، اور آج آپ نے دوسری بار میری توہین کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ شکل دیکھی ہے کبھی آپ نے اپنی؟ رما پلیز۔ فرحی نے پھر اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے یوں غصے میں بولتے دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی ہوئی اور اس نے زور سے کہکا لگایا، وہی ہڈیوں تک میں سنسناہٹ پیدا کرتا ہوا کہکا، اور پھر ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے مڑ کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں کچھ پریشان سی کھڑی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر ہنسا، محسوس وحشیانہ ہنسی، اور زور سے دروازہ بند کر دیا اور آرام سے بیڈ پر لیٹ کر دی کیپچرڈ پڑھنے لگا، جیسے اس کے اندر دہکتی آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہو۔ وہ جب سے فرحاج ولا سے واپس آیا تھا اس نے ایک دم چپ سادھ لی تھی، جیسے آپوں آپ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ کٹ گیا ہو اور وہ اپنے اندر کی دنیا میں کھو گیا ہو۔ اپنے ارد گرد سے بے خبر چپ بیٹھا، وہ اپنے اندر کچھ کھوجتا رہتا۔ نانو کہتی ناشتہ کر لو، وہ ناشتہ کر لیتا۔ وہ کہتی کپڑے تبدیل کر لو، وہ کپڑے تبدیل کر لیتا۔ وہ کہتی ہوم ورک کر لو، وہ بیگ کھول کر بیٹھ جاتا۔ نہ ضد، نہ جھگڑا، نہ شکوہ، نہ شکایت۔ نانو کو اس کی ذات میں ہونے والی اتنی بڑی تبدیلی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے ہی دکھ میں ڈوبی رہتی، بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ ان کے ساتھ ہوا بھی تو کچھ ایسا تھا، صرف چند ماہ کے وقفے سے 2 جوان بیٹیوں کی موت کا دکھ جھیلنا پڑا تھا۔ آصفہ کی شادی تیار تھی، جہیز ٹانکا جا رہا تھا کہ مارکیٹ سے آتے ہوئے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اور رات کا، ہائے میری یاد تو۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہولے ہولے بین کرتی، آنسو ان کے جھریوں زدہ رخساروں پر پھیلتے رہتے اور ہولے ہولے بین کی آواز اونچی ہو جاتی۔ صفدر مرزا بے بسی سے انہیں دیکھتے۔ اماں پلیز حوصلہ کریں، آپ کے یوں رونے سے آصفہ اور عاد کا لوٹ تو نہیں آئیں گی۔ ہائے کیسی بد نصیب ماں ہوں میں صفدر، 2 بیٹیوں کو جنم دیا اور دونوں ہی بڑھاپے میں جدائی کا زخم دے گئیں۔
نصرت جہاں ماتھے پر بل ڈالے ناک چڑھائے بیزاری سے انہیں دیکھتی اور ہولے ہولے بڑبڑاتی، یہ ہر وقت کی نحوست، ہر وقت کا رونا دھونا، خود تو مر گئیں لیکن اپنے پیچھے عذاب چھوڑ گئیں۔ مگر نانو کو ان کی بڑبڑاہٹ کی پرواہ ہی کب تھی؟ وہ اسی رفتار سے روئی چلے جاتی اور وہ ہاتھوں کی کٹوریوں پر چہرہ ٹکائے چپ چاپ نانو کو دیکھتا رہتا۔ نانو سمجھتی تھی وہ بچہ ہے اور ماں کی موت کے دکھ سے ناآشنا ہے، مگر صفدر مرزا نے اس دکھ اور اس کرب کو محسوس کر لیا تھا جو اس کے ننھے سے دل پر آ گرا تھا۔ کئی بار اس کی پیشانی چوم کر اسے باہوں میں بھر کر انہوں نے اسے دلاسا دیا تھا، ہمارا بیٹا اپنے پاپا کے لیے اداس ہے نا، جیسے ہی آپ کے پاپا لاہور سے آئیں گے ہم اپنے بیٹے کو پاپا کے پاس لے چلیں گے۔ اچھا، وہ آہستگی سے کہتا تو صفدر مرزا حیرانی سے اسے دیکھتے۔ کیوں، کیا ہمارے بیٹے کو اپنے پاپا یاد نہیں آتے؟ پھر پاپا کے ساتھ آپ کی نئی ممی بھی تو آئیں گی نا، جو اپنے بیٹے سے بہت پیار کریں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اسفو، میں اپنے بچے کو کبھی بھی وہاں نہ بھیجوں گی۔ ارے وہ ڈائن تو میرے بچے کا کلیجہ ہی چبا ڈالے گی، اذیتیں دے دے کر مار ڈالے گی اسے، اور اس کی رنگت یکدم سفید پڑ جاتی اور اندر پورے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی۔ اماں پلیز بچے کے ذہن کو خراب نہ کریں، صفدر مرزا التجا کرتے، اسے وہیں رہنا ہے، اس کے دل میں نفرت نہ پیدا کریں۔ ادھر آؤ بیٹا، وہ اسے قریب بلاتے، آپ کی نئی ممی بہت اچھی ہیں اور وہ ہمارے بیٹے سے بہت پیار کریں گی، اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ ماموں کی بات کا یقین کرے یا نانوں کا، اور اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر اماں کو سمجھاتے، اماں میں نہیں چاہتا کہ وہ ماں کے بعد باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو جائے، آپ اس کا دھیان رکھا کریں اماں۔ باپ، نانو نفرت سے ایک طرف تھوک دیتی، ایسے ہوتے ہیں باپ، لاپرواہ، بے حس، ارے میں ہوں اس کی ماں، تم ہو اس کے باپ، اور نصرت جہاں پیر پٹکتی باہر نکل جاتی، اور صفدر مرزا اسے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر پتہ نہیں اس کے دل میں کیسا دکھ، کیسا غم سما گیا تھا کہ ان کی ساری کوششیں رائیگاں چلی جاتی، نہ وہ پہلے کی طرح سیر کر کے خوش ہوتا، نہ ٹافیاں اور چنگم لے کر، حتیٰ کہ اس روز پاپا کے فون کا سن کر بھی اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی بے تابی سے بول رہے تھے، ہیلو، کیسے ہو میری جان؟ ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے اچانک لاہور آنا پڑا۔ انہوں نے معذرت کی، شاید کچھ دن اور لگ جائیں گے، لیکن تم اداس نہ ہونا میری جان۔ جی اچھا، اب بتاؤ اپنے بیٹے کے لیے وہاں سے کیا لائیں؟ کچھ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ صفدر مرزا غور سے قریب کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، نہ سوال نہ جواب، نہ ممی کے متعلق کوئی استفسار، نہ بغیر بتائے چلے جانے پر ناراضگی کا اظہار۔ صفدر مرزا کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے ریسیور انہیں پکڑا دیا اور خود باہر نکل گیا۔ صفدر مرزا نے اسے باہر جاتے ہوئے تشویش سے دیکھا۔ وہ آپ کے لیے اداس ہے رضوان بھائی، اور ہاں کیا ہوا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف رضوان حیدر بے چین سے ہو گئے۔ میرا خیال ہے وہ کچھ اپسیٹ ہے، آپ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یوں وہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، اس نے عاتقہ کی موت کو قبول کر لیا ہے۔ تو آپ نے اسے بتا دیا؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ یہ ضروری تھا رضوان بھائی، صفدر مرزا نے انہیں سمجھایا اور پوچھا، آپ کب تک آ رہے ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، عطیہ کے والد سخت بیمار ہیں، جو بھی ہے آپ جلد آنے کی کوشش کریں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ بات ختم کر کے صفدر مرزا اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گئے، جہاں بیگ کھولے کتابیں بکھرائے وہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ رضوان حیدر نے چند دنوں بعد آنے کا کہا تھا، مگر نہ آ سکے۔ انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ عطیہ بیگم کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے انہیں مزید کچھ دن رکنا پڑے گا، اور صفدر مرزا ان کے مزید رکنے کا سن کر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی خاموشی نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے عام بچوں کی طرح وہ ہنسے کھیلے، کودے، شور مچائے، ضدیں کرے، پہلے کی طرح گھر جانے کی ضد کرے، مگر وہ تو جیسے ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ ٹی وی کے وہ سارے پروگرام جو پہلے وہ بڑے شوق سے دیکھتا تھا اب اس نے چھوڑ دیے تھے، اور سرے شام بستر پر پڑ جاتا تھا۔ صفدر مرزا اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں اس کی عمر کے بچے ماں یا باپ کی موت کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کرتے جیسے اس نے کیا تھا۔ جب خیال آیا افسردہ ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد بھول کر کھیل کود میں لگ گئے، لیکن اس نے تو جیسے عاتقہ بیگم کی جدائی کے دکھ کو دل سے لگا لیا تھا۔ صفدر مرزا زیادہ سے زیادہ وقت اسے دینے لگے، صبح خود اسکول لے جاتے اور چھٹی کے وقت بھی آفس سے جلدی اٹھاتے تاکہ خود گھر لائیں، پاس بیٹھ کر ہوم ورک کراتے، اس کے ساتھ لوڈو کھیلتے، کرکٹ کھیلتے اور اسے کہانیاں سناتے۔ یوں ہولے ہولے اس کے چہرے کی چمک لوٹنے لگی، لیکن نصرت جہاں ان کی اس
اتنی زیادہ توجہ پر جل بن اٹھتیں اور ان کی عدم موجودگی میں سارا غصہ اس پر نکالتیں۔ ان کی زبان پر کانٹے اگائے تھے اور آتے جاتے وہ یہ کانٹے اس کے جسم میں چبوتی رہتیں۔ اللہ جانے رضوان کہاں مر گئے، وہ آپ ہی آپ بڑبڑاتی رہتی۔ نئی نویلی بیوی کے چونچلوں میں بچے کو بھلا بیٹھے اور ہمارے سر پر مصیبت ڈال دی۔ مگر رضوان حیدر نے اسے بلایا نہیں تھا۔ کراچی آتے ہی وہ سیدھے ادھر آئے تھے۔ وہ لان میں اپنی محسوس جگہ پر موتیا کی کیاری کے پاس بیٹھا بلاک سے کھیل رہا تھا۔ رضوان حیدر نے بے اختیار اسے لپٹا لیا۔ میرا بیٹا، میری جان، اور اس کی مضطرب آنکھوں میں سکون سا اتر آیا۔ اسے گود میں اٹھائے اٹھائے اندر آ گئے۔ نانو نے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، بہت کوسنے دیے، بہت روئیں۔ جی ہی، ہائے رضوان، تو نے میری بچی کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ وہ سر جھکائے نادم سے بیٹھے رہے۔ خالہ جان، میں مجبور تھا، یقین کریں مجھے شادی کی بالکل جلدی نہیں تھی، تایا ابا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ ہائے تمہارے تایا کو مجھ بد نصیب کی بیٹی سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی خالہ جان، آپ میری بات تو سنیں۔ عطیہ کے والد بیمار تھے اور وہ جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ عطیہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، مگر تایا ابا کے سامنے وہ انکار نہ کر سکے۔ اور تایا ابا کا خیال تھا کہ مجھے اچھی بیوی تو کبھی بھی مل جائے گی، مگر فرحاج کو شاید اچھی ماں نہ مل سکے۔ میں نے اپنے بیٹے کی خاطر اتنی جلدی کی ہے۔ خالہ جان، آپ عطیہ سے مل کر تو دیکھیں، وہ بہت نرم ہو، نرم دل اور اچھی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ فرحاج کو عاطقہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ ارے رہنے دو یہ بہانے بازیاں، کبھی سوتیلی ماں بھی اپنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کھینچ کر فرحاج کو اپنے قریب کر لیا۔ تبھی صفدر مرزا بھی، جو کسی کام سے مارکیٹ تک گئے تھے، آ گئے۔ پہلے کی طرح وہ بڑے خلوص سے رضوان حیدر سے ملے اور پھر مسکرا کر فرحاج کی طرف دیکھا جو نانو کے پاس چپ بیٹھا تھا۔ بھئی ہمارا بیٹا اپنے پاپا سے مل کر خوش نہیں ہوا؟ پھر وہ رضوان حیدر کی طرف مڑے۔ رضوان بھائی یہ گھر جانے کے لیے بہت بے چین تھا۔ ہاں میں اپنے بیٹے کو لینے ہی تو آیا ہوں۔ جاؤ اپنی چیزیں اکٹھی کرو، اپنی کتابیں، کپڑے سب۔ مگر رضوان، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ غضب خدا کا سوتیلی ماں کی جھڑکیاں سننے کے لیے بھیج دوں؟ رضوان حیدر کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کو بدلا، مگر پھر فوراً ہی انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ خالہ جان پلیز، آپ بار بار یہ تکلیف دہ لفظ مت دہرائیں، مگر سن لو، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ ابھی میری ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ میں اس کی پرورش کر سکوں، مگر وہ میرا بیٹا ہے خالہ جان، اور میں اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہوں گا۔ ایسا ہی تمہیں اپنے بیٹے کا خیال تھا تو شادی کیوں رچائی تھی؟ اس لیے کہ میں مرد ہوں اور بچے کی مناسب تربیت ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ چلو بیٹا بیٹھیے تو صحیح رضوان بھائی، چائے بن رہی ہے۔ نہیں پھر صحیح۔ ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے فرحاج کی طرف دیکھا۔ چلو بیٹا اپنا اسکول بیگ لے آؤ۔ اور انہیں یوں جانے کے لیے تیار دیکھ کر نانو کا سارا تنتنا ختم ہو گیا اور وہ بھربھری ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئیں، اور انہوں نے اپنی جھولی رضوان حیدر کے سامنے پھیلا دی۔ میری ہاتھوں کی نشانی میری جھولی میں ڈال دے رضوان، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں گی۔ خالہ جان، رضوان نرم پڑ گئے۔ جانتا ہوں آپ اسے بہت چاہتی ہیں، مگر میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ عطیہ لاکھ اچھی صحیح رضوان، پر ہے تو سوتیلی نا۔ فرحاج کی بہتری کے لیے اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئے۔ وہ فرحاج کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر نانو نے بھی ان کے دل میں وہم اور شک کے کانٹے اگا دیے تھے۔ کیا پتہ عطیہ اسے وہ محبت نہ دے سکے جو اسے نانو دے سکتی ہیں، اور انہیں الجھے دیکھ کر صفدر مرزا نے ان کی مدد کی۔ بھئی یہ فرحاد سے پوچھیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے، نانو کے پاس یا اپنے پاپا کے پاس؟ کیوں بیٹا؟ وہ ایک دم ہی رضوان حیدر کی طرف بڑھا، مگر پھر نانو کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ارے وہ ڈائن کلیجہ چبا ڈالے گی میرے بچے کا۔ اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے اندر وہی لرزا دینے والی کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور دوڑ کر نانو کی گود میں چھپ گیا۔ رضوان حیدر کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ میں نانو کے پاس رہوں گا، اس نے ان کی گود میں منہ چھپائے چھپائے کہا، اور رضوان حیدر کھڑے ہو گئے۔ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی خوشی کی خاطر انہوں نے اپنے دل پر جبر کر لیا۔ اچھا بیٹے، جہاں آپ کی مرضی آپ وہاں ہی رہیں، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ انہوں نے اسے نانو کی گود سے لے کر پیار کیا۔ ہاں ہم اپنے بیٹے کے لیے بہت سی چیزیں لائیں گے۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس نے خود ہی سوچ لیا، پاپا کو اب اس سے محبت نہیں رہی، ورنہ وہ اسے زبردستی ساتھ لے جاتے۔ وہ تو ان سے خفا تھا، ناراض تھا کہ وہ اسے بتائے بغیر، اس سے ملے بغیر لاہور چلے گئے تھے، مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ آنکھوں میں آنسو چھپائے
باہر کیاریوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر سے بلاکس ترتیب دینے لگا، اور اندر نانو اور نصرت جہاں میں تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں پالے جاتے کسی کے بچے، مت پالو۔ نانو بہت پرسکون تھی، میں خود پالوں گی، اٹھ کر پانی تو پیا نہیں جاتا، خود پالیں گی۔ میں کہتی ہوں بھجوا دو اسے باپ کے پاس، یتیم خانہ نہیں کھول رکھا ہم نے۔ نصرت جہاں، صفدر مرزا کو غصہ آ گیا، حد سے مت بڑھو، فرحاز یہیں رہے گا اسی گھر میں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے باہر نکل گئے اور وہ بلاکس کے پاس بیٹھا گھٹنوں پر سر رکھے گھٹ گھٹ کر رونے لگا۔ صفدر مرزا کا غصہ جب ذرا کم ہوا تو انہوں نے بڑی محبت اور نرمی سے نصرت جہاں کو سمجھایا، دیکھو نصرت، خدا نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی مگر اللہ نے ہماری جھولی میں فرحاز کو ڈال دیا ہے۔ ناشکری نہ کرو اور اسے مت ٹھکراؤ، اسے اپنا بیٹا بنا لو، اس سے نفرت نہ کرو، کیا پتہ اس کی ذات کی برکت سے تمہاری جھولی بھر جائے۔ نصرت جہاں خاموش رہی تھی اور صفدر مرزا مطمئن سے ہو گئے کہ انہوں نے اس کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، لیکن نصرت جہاں نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس معصوم بچے پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جب بھی نانو ادھر ادھر ہوتی اور صفدر مرزا گھر پر نہ ہوتے تو وہ اس کی پیٹھ پر دھموکے لگاتی تو وہ بلبلا اٹھتا، اس کے رخساروں پر تھپڑ مارتی تو اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگتے اور وہ گھنٹوں چھپ چھپ کر روتا رہتا، لیکن رضوان حیدر یا صفدر مرزا سے ان کی شکایت نہ کرتا، حالانکہ رضوان روز ہی لدے بندے اس سے ملنے آتے تھے۔ پتہ نہیں اس کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے نصرت جہاں کی شکایت کی تو وہ اس کا گلا ہی گھونٹ دیں گی۔ اسے ان کی لمبی پتلی انگلیوں والے ہاتھوں سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر اس روز صفدر مرزا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ کچن کا دروازہ بند کیے اسے مار رہی تھی۔ صفدر مرزا باہر جانے کے لیے نکلے تھے مگر پھر کوئی بات پوچھنے کے لیے پلٹ آئے۔ بجائے اس کے کہ وہ اندر آتے، انہوں نے باہر لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں سے اندر جھانکا تاکہ نصرت جہاں سے بات کر سکیں، اور پھر کھڑکی کی جالی میں سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس کے بال پکڑے اس کے رخساروں پر تھپڑ مار رہی تھیں اور وہ چپ چاپ پٹ رہا تھا۔ چائے کیوں گرائی ہے؟ ہاتھ کانپتے ہیں تیرے؟ تیری ممی قبر سے آ کر ٹیبل صاف کرے گی۔ نصرت! وہ وہیں سے دھاڑے اور تقریباً بھاگتے ہوئے چکر کاٹ کر کچن کے دروازے تک آئے اور بغیر کچھ کہے فرحاز کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا، اور یوں ہی بازوں میں سمیٹے سمیٹے ایک گسیلی نظر نصرت جہاں پر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے پھول جیسے رخساروں پر انگلیوں کے نشان دیکھتے رہے، پھر بے اختیار اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے اپنے بازوں میں لیے بے تحاشا چومتے رہے اور ان کی اس بے انداز محبت پر اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ بڑی دیر بعد انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور پیار سے پوچھا، کیا آنٹی نے پہلے بھی کبھی آپ کو مارا ہے؟ جی، وہ تو روز ہی مارتی ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ آنٹی کہتی تھی اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ مجھے جنگل میں پھینکوا دیں گی اور وہاں مجھے شیر کھا جائیں گے۔ صفدر مرزا غصے سے پیچوتاب کھا کر رہ گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نصرت جہاں کا گلا گھونٹ دیں، مگر وہ صبر کیے اسے اپنے سامنے بٹھائے غور سے دیکھتے رہے۔ وہ کتنا کمزور ہو گیا تھا اور کس قدر خوفزدہ اور سہما سہما لگ رہا تھا۔ یہ وہی فرحاز تھا جو کچھ دن پہلے تک بڑا بااعتماد دکھائی دیتا تھا، جس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں مگر اب ان آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی اور ساری خود اعتمادی ختم ہو گئی تھی۔ سوری آتو، انہوں نے دل ہی دل میں بہن سے معذرت چاہی، میں ٹھیک طرح تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس روز وہ سارا دن کمرے ہی میں رہے، نہ کھانے کے لیے باہر نکلے اور نہ ہی کہیں باہر گئے۔ خادم حسین ان کے کہنے پر کھانا کمرے میں ہی لے آیا تھا۔ وہ سارا دن ایک ہی بات سوچتے رہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے فرحاز کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اور ابھی وہ کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ رضوان احمد کا فون آ گیا۔ وہ فرحاد سے معذرت چاہ رہے تھے کہ آج وہ اس سے ملنے نہیں آ سکتے تھے۔ ماموں جان، میں گھر چلا جاؤں پاپا کے پاس؟ اس نے رضوان حیدر سے باتیں کرتے کرتے مڑ کر صفدر مرزا سے پوچھا۔ ہاں، صفدر مرزا چونکے، ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے اس کے لیے، ورنہ یہاں رہ کر تو اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ ہاں ہاں بیٹا، ضرور، آپ کے پاپا تو آپ کے بغیر بہت اداس رہتے ہیں۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے لمحہ بھر کچھ سوچتا رہا۔ ہیلو ہیلو بیٹا، رضوان حیدر نے اسے بلایا۔ پپا، وہ کچھ جھجک سا گیا۔ میں گھر آنا چاہتا ہوں پاپا، میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تو اس نے ریسیور صفدر مرزا کو پکڑا دیا اور رضوان حیدر انہیں بتانے لگے کہ وہ صبح آ کر اسے لے جائیں گے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن صفدر مرزا کا دل
اس کی جدائی کے حال سے ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ ریسیور کریڈل پر ڈال کر چپ چاپ باہر نکل گئے تاکہ نانو کو بتا سکیں اور انہیں سمجھا سکیں کہ بہرحال فرحاج کو واپس جانا ہے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور صفدر مرزا کے باہر نکلتے ہی وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاید ماموں جان اور نانو سے بچھڑنے کا دکھ تھا جو اسے رلائی جا رہا تھا، اور اس وقت وہ اتنا رویا کہ کبھی نہیں رویا تھا۔ جب صفدر مرزا کمرے میں آئے تو وہ سوتے میں بھی سسکیاں لے رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے اور پھر نائٹ بلب جلاتے ہوئے اس کے قریب ہی لیٹ گئے۔ وہ آخری شو دیکھ کر لوٹا تو خلاف معمول گیٹ کھلا تھا اور باہر کی ساری لائٹیں جل رہی تھیں۔ اسے لمحہ بھر کو حیرت ہوئی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ آخری شو دیکھ کر ہی گھر لوٹتا تھا، مگر سوائے کریم بخش کے سبھی سو رہے ہوتے تھے۔ مگر آج نہ صرف گیٹ کھلا تھا بلکہ ساری لائٹیں بھی جل رہی تھیں اور کریم بخش بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوگا کچھ، وہ ہولے سے سر جھٹک کر مدھم سروں میں سیٹی بجاتا ہوا کوریڈور میں آ گیا۔ وہ جان بوجھ کر دیر تک باہر رہتا تھا تاکہ ماریا کا سامنا نہ ہو سکے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اندر ہی اندر اسے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ سامنے ہونے پر وہ اسے بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، مگر پھر بھی اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہو۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کا دل مضطرب سا ہو جاتا۔ جی چاہتا وہ اس سے باتیں کرے، ہلکی پھلکی دلچسپ باتیں، اور پھر خود ہی دل کی خواہش کو بری طرح دبا کر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا تھا کہ وہ بری طرح تل ملا جاتی تھی، اور اسے یوں تل ملاتے دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی ہوتی، وہی کمینی خوشی جو عطیہ بیگم کو اذیت میں دیکھ کر ہوتی تھی، جو رضوان حیدر کو پریشان اور فرحی صوبی کو خوفزدہ دیکھ کر ہوتی تھی۔ اور اب تو کئی دنوں سے اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ یہاں پر ہی تھی یا چلی گئی تھی۔ وہ تو رات گئے آ کر بیڈ پر گر جاتا تھا۔ نہ کسی نے کھانے کے لیے پوچھا، نہ اس نے خود کھانے کے لیے کہا۔ کریم بخش گیٹ بند کر کے نیند کے جھونکے کھاتا اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر آج اسے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ اس نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مسلسل بازار کے چنے پائے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کھا کر اس کے سینے میں جلن ہو رہی تھی، اس لیے آج اس نے فاقہ کیا تھا۔ مگر اس وقت پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں چلا آیا اور فریج کھول کر کوئی کھانے کی چیز تلاش کر رہا تھا کہ گلاس ہاتھ میں لیے ماریا نے کچن میں قدم رکھا اور اسے وہاں کھڑے دیکھ کر ذرا سے حیران ہوئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، اس نے نرمی سے کہا اور بغیر کچھ کھائے پیے فریج بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور کرسی کی پشت پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ میں اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر اس کے لیے جو نفرت پیدا ہوتی ہے خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تب ہی ٹرالی دھکیلتی ہوئی ماریا اندر آ گئی اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اگرچہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے لیکن اس نے تکلفاً کہا۔ تکلف کی کیا بات ہے، اتفاق سے میں جاگ رہی تھی، ورنہ کئی راتوں سے شاید آپ بھوکے سو رہے ہیں۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میں باہر سے کھا کر آتا ہوں۔ وہ خاموشی سے پلٹی تو اس کا جی چاہا وہ اسے بلا کر کہے کہ وہ کھانا واپس لے جائے۔ وہ اس کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا، مگر تب تک وہ جا چکی تھی اور ہری مرچ قیمے کی خوشبو اس کی بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ ابھی اس نے کھانا ختم ہی کیا تھا کہ وہ چائے لے کر آ گئی۔ تھینک یو، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وہ اس وقت چائے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اپنے لیے بھی بنانی تھی، ماریا نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ اس کی طرف سے قطعی طور پر مایوس ہو چکی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے اندر سب کے لیے نفرت کی اتنی گہرے نہیں ہے کہ اگر وہ ساری عمر بھی کوشش کرتی رہے تو اسے خوش نہیں سکے گی۔ پتہ نہیں اتنی نفرت کہاں سے اس کے اندر اکٹھی ہو گئی تھی۔ لمحہ بھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے فرحاج کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آج آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، کتنی دیر بے ہوش رہیں، ابھی ڈاکٹر انہیں دیکھ کر گیا ہے۔ اچھا، جب ہی سب لوگ جاگ رہے ہیں۔ آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ اگر آنٹی کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ زور سے ہنس پڑا۔ اس نے ماریا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میری کیا لگتی ہیں؟ صرف سوتیلی ماں، اور اگر وہ مر بھی جائیں تو بھی نہیں۔ ماریا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ میں ظالم ہوں ماریا احسن؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی وحشی سی چمک لہرانے لگی تھی۔ جب یہ عورت کبھی میرے لیے پریشان نہیں ہوئی تو میں کیوں اس کے لیے پریشان ہوتا پھروں؟ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھ دی اور کسی نامعلوم نقطے پر نگاہیں جمائے جیسے خود سے بولا۔ میرے بیمار پڑنے پر اس عورت نے کبھی میرے سرہانے بیٹھ کر میری زندگی کی دعائیں نہیں مانگی،
کبھی میرا حال نہیں پوچھا تو پھر میں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ بھلا میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی تو اسی قبیلے سے ہیں۔ ماریا کا دل اس کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی کیفیت پر دکھ سا گیا۔ اس نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، اور چائے پئیں گے آپ؟ نہیں، بس اب آپ یہاں سے جائیں۔ میں آپ کی اس مہربانی کے لیے ممنون ہوں۔ کیا آپ آنٹی کا حال پوچھنے نہیں جائیں گے؟ نہیں، وہ دھاڑا۔ کیوں جاؤں میں؟ کیا ناتا ہے میرا ان سے؟ وہ آپ کی بہنوں کی ماں ہیں، آپ کے ڈیڈی کی بیوی ہیں، پھر آپ برسوں سے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، رسمی طور پر ہی صحیح، چل کر ان کا حال دریافت کر لیجئے۔ وہ بات مکمل کر کے جلدی سے باہر نکل گئی کہ کہیں وہ غصے میں اسے دھکے مار کر باہر ہی نہ نکال دے، اور وہ کسی مقناطیسی کشش سے کھینچتا ہوا اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ اور کھوئی کھوئی سی کیفیت میں چلتا ہوا وہ جب ان کے بیڈ روم میں پہنچا تو نادم سا ہو گیا۔ رضوان حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عطیہ بیگم شاید دوا کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ فرحی ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اندر ہی اندر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ یہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ ایک بالش بھر کی لڑکی کے سامنے ہار جاتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی مجھے یہاں آنے کی؟ بیٹھو بیٹا، رضوان حیدر نے کہا تو وہ بادل نے واسطہ بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اور رضوان حیدر اسے تفصیل بتانے لگے اور وہ بیزاری سے سنتا رہا۔ ماریا نے اندر آ کر اسے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے عطیہ بیگم کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تو بالآخر میں تمہارے آئینے پر ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ بس ایک آخری ضرب، ایک آخری چوٹ، اور پھر… فرحاش نے سامنے بیٹھی اپنی طرف دیکھتی ہوئی ماریا احسن پر ایک گسیلی نظر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بہت دیر تک ٹہلتا رہا، لیکن اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ تو اس نے چیزیں اٹھا کر زمین پر پٹکنی شروع کر دیں۔ اس پر عجیب سا جنون طاری ہو گیا تھا، اور پھر تھک ہار کر وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر پڑا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر لمحہ بھر کو تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر رات کی بات یاد کرتے ہی وہ یوں ہی بغیر ہاتھ منہ دھوئے اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اتنی صبح اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خیریت؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ یہاں سے کب تشریف لے جائیں گی؟ اتنی سی بات کے لیے آپ نے ناحق اتنی صبح تکلیف کی؟ ویسے اطلاع عرض ہے کہ میرا فی الحال جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور فرحی صوبی کے امتحانات ہونے والے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ پیر پٹکتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی تھی جس نے اس کے وجود کی پوری عمارت کو ہلا ڈالا تھا۔ اس روز وہ ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا اور اس کا خیال بھلانے کے لیے اپنے آفس میں کام کرنے والی چپٹی ناک اور طباق جیسے چہرے والی بدصورت لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرا جو اس کے ساتھ سے بے حد ہوش ہو رہی تھی۔ شام کو اسے اس کے گھر پہنچا کر وہ کلب چلا گیا۔ وہاں سے اٹھا تو آخری شو دیکھنے لگا۔ آخری شو دیکھ کر جب وہ پلٹا تو حسب معمول کریم بخش نے گیٹ کھولا۔ برآمدے میں مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا اور سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے سوائے ماریا اور فرحی صوبی کے کمرے کے۔ شاید وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ اس کے دل میں خوشگوار سی دھڑکن ہوئی اور وہ جان بوجھ کر زور زور سے پاؤں مارتا اس کے کمرے کے پاس سے گزرا۔ اپنے کمرے میں آ کر بہت دیر تک وہ کرسی پر بیٹھا لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ بھی کھانا لے کر آئے گی، مگر جب وہ نہیں آئی تو غصے سے اس کا دماغ کھولنے لگا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی نیلی جلد والی ڈائری کو اٹھا کر زور سے سامنے کی دیوار پر دے مارا اور وہ دیوار سے لگ کر الماری کے نیچے چلی گئی تو وہ یوں ہی سلگتا ہوا بیڈ پر گر گیا اور تکیہ سر پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رضوان حیدر صبح ہی صبح اسے لینے آ گئے تھے۔ نانو اسے رخصت کرتے ہوئے بہت روئیں، مگر وہ بہت خاموش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ رضوان حیدر سارا راستہ اس سے باتیں کرتے رہے، مگر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ عطیہ بیگم گاڑی کی آواز سن کر برآمدے تک آ گئی تھیں۔ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے انہوں نے بڑے پیار سے اسے پکارا، ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ فرحاد جھجک کر رضوان حیدر کے پیچھے چھپ گیا۔ ارے بیٹا شرماؤ نہیں، یہ تمہاری نئی ممی ہے، ڈائن کلیجہ چبا جائے گی میرے بچے کا۔ نانو کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہی لرزا دینے والی کپ کپی اس کے اندر طاری ہو گئی اور رنگ زرد پڑ گیا۔ بیٹا ممی کو سلام کرو۔ نہیں، یہ میری ممی نہیں ہے، یہ تو ڈائن ہے، میری ممی مر گئی ہیں۔ عطیہ بیگم کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور رضوان حیدر کے دل میں جیسے کسی نے تیز دھار نیزے کی انی اتار دی۔ نہیں بیٹا، بری بات۔
انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ ایسے نہیں کہتے میری جان، چلو شاباش، ممی کو سلام کرو۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ عطیہ بیگم نے مسکرانا چاہا لیکن مسکرا نہ سکیں، اور نہ ہی ان کے ہاتھ اسے گود میں لینے کے لیے آگے پھیلے۔ تب رضوان حیدر اس سے باتیں کرتے کرتے اسے کمرے میں لے کر آ گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے خوشی کا احساس ہوا۔ وہیں ایک طرف کونے میں اس کا بیڈ لگا ہوا تھا۔ بیڈ کے قریب سیاہ منکش لکڑی کا شیلف تھا جس پر اس کی کتابیں وغیرہ پڑی تھیں۔ کارنرز پر کھلونے پڑے تھے اور ایک طرف اس کی بڑی سی رنگین تصویر پڑی تھی۔ رضوان حیدر نے خود ہی وارڈروب میں اس کے کپڑے رکھے، شیلف میں اس کی کتابیں سجائیں اور بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر اسی شام وہ اسے گھمانے لے گئے۔ عطیہ بیگم بھی ان کے ساتھ تھیں۔ کبھی کبھی جب وہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اسے بہت غصہ آتا اور وہ دل ہی دل میں چڑ سا جاتا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کیونکہ اتنے عرصے بعد اسے پاپا کے ساتھ ساحل سمندر پر آنا اچھا لگا تھا۔ کبھی کبھی جب ممی زندہ تھیں تو وہ سب مل کر یہاں آتے تھے۔ ممی کے تصور نے اسے افسردہ کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس رات وہ بڑی پرسکون نیند سویا۔ سونے سے پہلے پاپا نے اس کی پیشانی چومی تھی اور اس کو کمبل اڑا دیا تھا، بالکل ممی کی طرح۔ بلکہ نیم کا نودگی میں اس نے رات کے کسی پہر محسوس کیا تھا کہ پاپا اس کے کمرے میں آئے ہیں، اس کا کمبل درست کیا ہے اور پھر چلے گئے ہیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ پاپا کے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ صبح پاپا خود ہی اسے جگانے آتے تھے اور تیار ہونے میں اس کی مدد کی تھی۔ جب وہ پاپا کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آیا تو عطیہ بیگم میز پر ان کی منتظر تھیں۔ وہ پاپا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے سلائس پر مکھن لگا کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ لو بیٹے، یہ انڈوں کا حلوہ کھاؤ۔ عطیہ بیگم نے ڈونگا اس کی طرف کھسکایا۔ آپ کے پپا نے بتایا ہے آپ کو انڈوں کا حلوہ بہت پسند ہے۔ جی۔ اس نے سر ہلا دیا اور تب بھی نانو اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ خدا کے لیے صفو، مت بھیجو میرے بچے کو ادھر، وہ ڈائن کسی دن کھانے میں زہر ملا دے گی۔ اس کا رنگ زرد ہوا اور اس کے اندر کبکبی طاری ہو گئی اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا تو پھر یہ سیب کا مربع لو۔ نہیں، وہ خوفزدہ ہو گیا، مجھے کچھ نہیں کھانا، اور بغیر کچھ کھائے پیے اٹھ گیا۔ رضوان حیدر نے تشویش سے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے چلے آئے۔ بیٹا، آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ مجھے بھوک نہیں ہے پپا، اس نے بے نیازی سے کہا اور جھک کر تسمے باندھنے لگا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ پتہ نہیں۔ اس نے اپنا اسکول بیگ گلے میں لٹکا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹے، اس طرح خالی پیٹ اسکول نہیں جاتے، دودھ پی لو۔ کریم بخش، انہوں نے آواز دی، فرحاج کے لیے دودھ لاؤ۔ آپ مجھے اسکول چھوڑنے جائیں گے پاپا؟ یا میں بابا کے ساتھ چلا جاؤں؟ پہلے آپ کس کے ساتھ جاتے تھے؟ پہلے کی بات اور تھی پاپا، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ رضوان حیدر کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہو گیا ہے؟ صرف آتکا کے بیچ سے چلے جانے سے؟ آتکا، کاش تم ہمیں یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں پڑا میری جان، سب کچھ ویسا ہی ہے بس۔ اور انہوں نے بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ اچھا آپ دودھ پئیں، میں گاڑی نکلواتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے اور وہ دودھ پیتے ہوئے ان کی بات پر غور کرتا رہا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ عطیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ مانوس کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ الگ تھلگ ہی رہا۔ کبھی نانو کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی، ڈائن کلیجہ چبا جائے گی میرے بچے کا، تو وہ سہم کر ان سے دور چلا جاتا۔ کبھی وہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی تو وہ سوچتا کہیں زہر نہ ملا ہو۔ پیار سے اسے اپنے پاس بلاتی تو وہ خوفزدہ ہو جاتا کہ کہیں پپا کی نظر بچا کر گلا نہ گھونٹ دیں۔ اس روز بھی وہ بازار سے اس کے لیے پستول لائی تھیں۔ اس نے پستول دے تو لیا لیکن پھر اسے زمین پر پھینک کر پاؤں تلے کچل دیا تو عطیہ بیگم نے شکوہ کیا، آپ کا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے رضوان۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی اس خیال سے دیکھا اپنے بیٹے کو؟ ہاں، وہ چونکے پتہ نہیں وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا عطیہ بیگم، وہ تو اجنبیوں سے بھی گھل مل جاتا تھا۔ اسے میرے خلاف سکھایا پڑھایا گیا ہے، نفرت کا یہ زہر اس کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں رضوان، میرے پیار سے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیتا ہے۔ وہ اپنے ہر عمل سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ یوں کیسے گزر ہوگی رضوان؟ سب ٹھیک ہو جائے گا عطیہ، بچہ ہے، شاید اسے مجھ پر غصہ ہے، مجھے یقین ہے ہولے ہولے اس کا غصہ کم ہوگا تو وہ تمہیں بطور ماں کے قبول کر لے گا۔ انہوں نے عطیہ بیگم کو تو سمجھایا مگر سارا غصہ صفدر مرزا پر اتار دیا، جو فرحاد سے ملنے آئے تھے اور اسے نانو سے ملانے کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم سب نے مل کر میرے بچے کو تباہ کر ڈالا ہے،
کیسے نفرت بھر دی ہے اس کے اندر کہ ہم نے رضوان بھائی اسے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی بہت حساس ہے۔ صفدر مرزا نے سمجھایا لیکن وہ بہت ناراض تھے اور انہوں نے فرحاج کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے ملنے نہ آئیں۔ فرحاج جو ان کے آنے کا سن کر ان سے ملنے آ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ وہ اسے ملے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا۔ یقیناً ممی نے انہیں واپس کر دیا ہوگا، مجھ سے ملنے نہیں دیا ہوگا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیڈ کی چادر اتار کر موڑ توڑ کر میز کے نیچے پھینک دی، وارڈروب سے سارے کپڑے نکال کر کمرے کے وسط میں پھینک دیے، تکیہ کونے میں اچھال دیا، کتابیں شیلف سے اتار دیں، مار کر توڑ پھوڑ دیے، اور جب سبھی اس کا غصہ اور دکھ کم نہ ہوا تو لان میں آ گیا اور بہت سے پھول نوچ کر پھینک دیے اور پھر کمرے میں لوٹ آیا۔ لیکن رضوان حیدر کے سمجھانے پر جب عطیہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں تو مارے خوف کے وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا، لیکن عطیہ بیگم نے اسے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر اسے دیکھا اور کریم بخش کی مدد سے کمرہ درست کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ پپا سے ضرور اس کی شکایت کریں گی اور پپا اسے ماریں گے۔ نانو بھی تو کہتی تھی نا کہ جب سوتیلی ماں آ جائے تو باپ بھی پرائے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پپا نے کچھ بھی نہ کہا، شاید عطیہ بیگم نے انہیں بتایا ہی نہ تھا، یا پھر اگر بتایا بھی تھا تو پپا نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ شاید عطیہ بیگم ویسی سوتیلی ممی نہ ہو جیسی نانو کہتی تھی، اس روز اس نے سوچا تھا۔ اور پھر جانے کس خیال سے وہ ان کے بیڈ روم میں چلا آیا، یہ بیڈ روم جو اس سے پہلے پپا اور ممی کا تھا اور جس کی چاروں دیواروں پر ممی کی تصویریں لگی تھیں۔ دلہن بنی ہوئی ممی سالگرہ کا کیک کاٹتی ہوئی ہنستی ہوئی اسے گود میں بٹھائے پاپا کے ساتھ کھڑے، ڈھیروں تصویریں تھیں۔ اب وہاں ممی کی کوئی تصویر نہیں تھی، صرف سامنے والی دیوار پر عطیہ بیگم کی شادی کی بڑی سی رنگین تصویر لگی تھی۔ یقیناً عطیہ بیگم نے ہی سب تصویریں اتار دی ہوں گی۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر روئے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر اپنے بیڈ پر گر کر وہ رونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آنسو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ جب وہ رو نہ سکا تو اس کی آنکھیں جلنے لگیں اور اندر آگ سی دہک اٹھی اور سارا بدن جلنے لگا۔ رضوان حیدر آفس سے آئے تو اسے بے وقت سوتے دیکھ کر اس کی پیشانی چھوئی تو حرارت محسوس ہوئی، اسے بخار تھا۔ تھرمامیٹر لگا کر دیکھا تو 100 ٹیمپریچر تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہ تھی مگر پھر بھی وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن یہ بخار تو اس کی جان سے ہی چمٹ گیا تھا۔ جب بھی وہ چیک کرتے اسے 99 یا 100 ٹیمپریچر ہوتا۔ انہوں نے دواؤں کے ڈھیر لگا دیے، وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتے تھے مگر کبھی انہیں یاد نہ رہتا تو وہ آفس سے فون کرتے اور عطیہ بیگم اسے دوا دیتی تو وہ ان کی نظر بچا کر پھینک دیتا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا اور آخر میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عظمیٰ کے پاس لے گئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا بالکل صحت مند ہے۔ پھر تنہائی میں انہوں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پوچھا، بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی ممی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کی ممی آپ کے پاس نہیں رہتی؟ نہیں، وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اوہ، ڈاکٹر عظمیٰ کو دکھ سا ہوا اور انہوں نے رضوان حیدر کو سمجھایا، آپ کا بیٹا صحت مند ہے، اسے کوئی بیماری نہیں، آپ اسے کسی بڑے بڑے گھر میں رکھیں جہاں یہ خوش رہے۔ تب واپسی پر انہوں نے دل پر جبر کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا وہ نانو کے پاس جا کر رہنا چاہتا ہے، تو اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، نہیں، کچھ دن کے لیے چلے جاؤ پھر آ جانا۔ نہیں، وہ چیخنے لگا، مجھے وہاں مت بھیجیں، آنٹی مجھے مارتی ہیں، وہ میرا گلا گھونٹ دیں گی، شیر کے آگے پھینک دیں گی۔ اچھا اچھا، وہ اسے پیار سے تھپکنے لگے، ہم اپنے بیٹے کو وہاں نہیں بھیجیں گے۔ مگر ان کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ اس روز واپس آ کر انہوں نے فون پر صفدر مرزا کو بے نقص سنائی اور صفدر مرزا چپ چاپ سنتے رہے کہ انہوں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، اپنی دنیا میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے عطیہ بیگم نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور اسے ان کی کہی ہوئی بات کی نفی کر کے انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ جب ذرا سی دیر کے لیے وہ پریشان ہوتی تو اندر ہی اندر وہ خوش ہو جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اور رضوان حیدر کے درمیان بھی فاصلہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن وہ اور عطیہ بیگم ندی کے 2 کناروں کی طرح بالکل الگ الگ کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تو عطیہ بیگم اس پر ذرا بھی توجہ نہ دیتی تھی، نہ کبھی اس کے لیے بازار سے کچھ لاتی، نہ کبھی اپنی نگرانی میں اس کے کمرے کی صفائی کرواتی، نہ کبھی اس سے اسکول کی رپورٹس وغیرہ کا کچھ پوچھا، نہ کبھی ہوم ورک کے لیے کہا۔
کریم بخش نے خود بخود ہی اس کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس کا یونیفارم تیار کرتا، جوتے پالش کرتا اور صبح اسے تیار ہونے میں مدد دیتا۔ صفدر مرزا کبھی کبھی اس سے اسکول ملنے آیا کرتے تھے، لیکن نہ انہوں نے خود اسے گھر چلنے کے لیے کہا اور نہ کبھی اس نے نانوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بس وہ اس سے ملنے آتے اور ہمیشہ پڑھنے اور اچھا بچہ بننے کی تلقین کرتے۔ وہ پڑھائی میں اب بھی اچھا تھا، بلکہ اس کا تعلیمی ریکارڈ پہلے کی نسبت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، اور حسب معمول اس بار بھی اس نے فرسٹ پوزیشن ہی لی تھی۔ وہ بہت خوش گھر آیا تھا، لیکن گھر میں سناٹا تھا۔ کریم بخش نے اسے بتایا کہ اس کے پاپا اس کی ممی کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، آپ کے لیے بھائی یا بہن لینے۔ ممی بھی تو بہن لینے گئی تھی مگر پھر واپس ہی نہیں آئی۔ اس نے سوچا اور افسردہ ہو گیا، کیا نئی ممی بھی اب واپس نہیں آئیں گی؟ اور اس کا دل کانپ اٹھا۔ نہیں، اس نے چاروں طرف دیکھا، گھر ایک دم سونا سونا لگ رہا تھا۔ ممی نے آج تک اسے ڈانٹا نہیں تھا، پاپا سے شکایتیں نہیں کی تھیں، نانا جھوٹ بولتی تھی، نئی ممی اچھی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، خدا کرے نئی ممی جلدی سے گھر آ جائیں تو میں ان کی ہر بات مانوں گا، ان کو بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ جانے کہاں سے اس کے اندر محبتوں کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ وہ جتنے دن ہاسپٹل رہیں وہ بہت مضطرب اور بے چین رہا، اور دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگتا رہا کہ وہ جلدی سے گھر لوٹ آئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر لگے سارے جالے اتر گئے تھے، سارا اندھیرا دور ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم بہت خوش نظر آنے لگا تھا، اور پاپا کے ساتھ اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھنے ہاسپٹل گیا تھا، اور کتنی ہی دیر تک اس کے پنگوڑے کے پاس کھڑے ہو کر اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اور چھوٹا سا منہ دیکھتا رہا تھا، بڑی حیرت اور خوشی سے۔ اسے بہت اچھی لگی تھی، اور اس روز اس نے بڑے سلیقے سے ممی کو سلام بھی کیا تھا۔ اور پھر جس روز ممی گھر آئی تھیں، اس نے پاپا سے کہہ کر ان کے بیڈ روم میں پھول سجائے تھے، اور کتنی ہی دیر تک ان کے بیڈ روم میں ان کے ارد گرد منڈلاتا رہا تھا، مگر انہوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور نہ ہی اسے کوئی بات کی تھی۔ پھر بھی وہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوشی محسوس کرتا رہا، کبھی نیپکن پکڑا دیتا، کبھی فیڈر اور کبھی کچھ۔ ہولے ہولے وہ ٹھیک ہو گئیں اور بستر سے اٹھ گئیں، لیکن وہ ان کے گرد اسی طرح چکراتا رہا۔ اب وہ کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کا دل چاہتا ممی اسے کھانا کھانے کے لیے کہیں، اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالیں، مگر ممی نے کبھی کچھ نہ کہا۔ البتہ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر رضوان حیدر کبھی کبھی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال دیتے۔ کھاؤ نا بیٹے، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کئی بار وہ یوں ہی میلا یونیفارم پہن کر اسکول چلا گیا کہ ممی اسے ٹوکیں گی، مگر عطیہ بیگم تو شاید اب اس کی طرف دیکھتی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی بلا ضرورت اس سے کوئی بات کرتی تھی۔ ایک بار پھر مکڑی نے اس کے اندر جالے بنانے شروع کر دیے تھے، ایک بار پھر اس کے اندر اندھیرا ہونے لگا تھا، لیکن اب فرحی کی ذات اس اندھیرے میں روشنی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ وہ اسکول سے آتے ہی اس کے ساتھ مشغول ہو جاتا، کبھی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیتا، کبھی اسے گدگدا کر ہنساتا، کبھی گود میں لے کر بیٹھ جاتا۔ وہ بھی اس کے ساتھ خوش ہوتی تھی۔ اب وہ عطیہ بیگم کے رویے کا عادی ہو گیا تھا، اور اس نے خود کو بہت حد تک ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ زندگی کے دو ہی محور رہ گئے تھے، پڑھائی اور فرحی۔ اب تو وہ اسے دیکھتے ہی بھیا بھیا کہتی اس کی طرف دوڑتی، اور وہ اس کی انگلی پکڑ کر اسے لان میں لاتا، اور اسکول کی ساری باتیں ہولے ہولے اس سے کرتا رہتا کہ آج یہ ہوا، آج سسٹر ہیلن نے یہ کہا، مدر ٹریسا بہت غصے میں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ممی ایک بار پھر ہاسپٹل چلی گئیں، اور جب واپس آئیں تو ان کی گود میں سوبی تھی، اور ابھی وہ سوبی کی آمد پر پوری طرح ہوش بھی نہیں ہو سکا تھا کہ ایک روز جب وہ اسکول سے واپس آیا تو اس کے کمرے میں فرحی کی کاٹ پڑی تھی۔ ٹیبل پر فرحی کے کھلونے تھے اور اس کا سامان کہیں نہیں تھا۔ کریم بخش نے اسے بتایا کہ اس کا کمرہ فرحی کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ممی کے بیڈ روم سے ملحق ہے، اور اسے سب سے آخر والا بیڈ روم ملا تھا۔ یہ کمرہ اس کا تھا، بچپن سے جب ممی زندہ تھیں تب سے، اور اب بغیر اس سے پوچھے بغیر بتائے اس کا کمرہ فرحی کو دے دیا گیا تھا۔ اگر ممی اسے پوچھتی تو کیا وہ خود ہی اپنا کمرہ فرحی کے لیے خالی نہ کر دیتا؟ مگر وہ اس کی اپنی ممی تو نہیں تھی جو اس سے پوچھتی، وہ تو فرحی اور سوبی کی ممی تھی، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ پاپا بھی اب اس کے نہیں تھے، وہ بھی اب صرف فرحی اور سوبی کے پاپا تھے۔ اس روز اس نے فرحی سے بھی بات نہیں کی، جو برآمدے میں چاروں طرف اسی کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلایا اور چپ بیٹھے بیٹھے اس کا ذہن کھولنے لگا تو اس نے بیڈ کی چادر تکیے سب کمرے کے وسط میں پھینک دیے، کھلونے توڑ دیے، کتابیں اٹھا اٹھا کر پھینکی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اندر پھیلتا اندھیرا کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا، اور ہولے ہولے وہ فرحی سے بھی متنفر ہو گیا۔ ایک بار پھر وہ اکیلا اور تنہا تھا۔
صرف صفدر ماموں تھے جو کبھی کبھی اس تنہائی میں روشنی کی کرن بن کر آتے اور پھر اندھیرا کر کے چلے جاتے۔ کبھی کبھی وہ گھنٹوں اسکول کے گیٹ پر ان کا انتظار کرتا اور وہ نہ آتے تو اندھیرا اور گہرا ہو جاتا۔ گھر آ کر غصے میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا جس پر عطیہ بیگم تلملا جاتی اور انہیں تلملاتے دیکھ کر اس کے اندر سکون اتر آتا۔ صفدر ماموں بہت دنوں سے نہیں آئے تھے، شاید وہ بھی اسے بھول گئے ہیں۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے افسردگی سے سوچا، ورنہ پہلے تو ہر ہفتے اس سے ملنے آتے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ڈرائیور اسے لینے آیا یا نہیں، کہ صفدر ماموں کا ڈرائیور اسے پکارتا ہوا قریب آ گیا۔ صفدر ماموں کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بہت دنوں سے بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، آپ کو بلایا ہے۔ اوہ، وہ پریشان ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل میں نصرت جہاں کے علاوہ نانو بھی تھی، کتنی کمزور اور بوڑھی ہو گئی تھیں۔ اس نے پورے 8 سال بعد انہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اسے پہچان ہی نہ سکی تھی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ فرحاج ہے تو انہوں نے بے اختیار اسے اپنے کمزور بازوں میں بھیج لیا۔ ارے، بوڑھی نانی کو بلا دیا تو نے؟ وہ بے تحاشا اسے چوم رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ کیسی خوشبو اٹھ رہی تھی ان کے پاس سے، مدھم مدھم جیسے ماں کے وجود کی خوشبو۔ وہ کتنی ہی دیر تک یوں ہی ان کے سینے پر سر رکھے رکھا۔ صفدر مرزا نے حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے نصرت جہاں سے شکوہ کیا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ نے اس وقت اپنا دامن نہ سمیٹ لیا ہوتا تو آج میں کتنا مضبوط ہوتا، اور میرے بعد آپ بھی بے سہارا نہ ہوتی۔ یہ خوبصورت وجیح لڑکا آپ کا سہارا ہوتا۔ ماموں جان، اس نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے، میں اب بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی پھیل گئی، لیکن وہ مسکراتا رہا۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں ماموں جان، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میں بھی اب بچہ نہیں ہوں، 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، آپ سے اور نانو سے روز ملنے آیا کروں گا۔ اتنے سالوں بعد نانو سے مل کر اور ان کی محبت کی شدت محسوس کر کے اس کا سینہ گرجنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ نانو کی گود میں سر رکھ کر بہت سا رو لے اور انہیں ان 8 سالوں کی تنہائی کے ایک ایک لمحے کی کہانی سنائے۔ انہیں بتائے کہ وہ بہت اکیلا، بہت تنہا ہو گیا ہے، لیکن وہ نانو کو تسلی دیتا رہا جو بار بار اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی اور جھولی پھیلا کر صفدر مرزا کی زندگی کی دعا مانگتی تھی، اللہ مجھ بوڑھی کو کوئی اور دکھ نہ دکھانا۔ نانو سے مل کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ ایک بوجھ سا ہو جو اس کے سینے پر دھرا تھا، ہولے ہولے سرک رہا ہو۔ وہ تقریباً روز ہی ہاسپٹل جاتا تھا اور گھنٹوں صفدر ماموں سے بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے سمجھاتے، اسے وعدہ لیتے کہ وہ دل لگا کر پڑھے گا اور کبھی راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ وہ اسے کہتے کہ عطیہ بیگم کو ستایا نہ کرو، رضوان حیدر کی بات مانا کرو، فرحی اور صوبی تمہاری چھوٹی بہنیں ہیں اور بہنوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اور اب صفدر مرزا کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ شاید یہ نانو کی قرابت کا اثر تھا، یا پھر وہ خود ہی سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کے دل پر جمی سرد مہری کی برف ہولے ہولے پگھل رہی تھی۔ مگر نانو نے جن کے پاس سے اسے ماں کی محبت کی مہک آتی تھی، ایک دن چپکے سے آنکھیں بند کر لیں، نہ بیمار ہوئیں نہ کچھ، بس نصرت جہاں صبح اٹھانے گئیں تو وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں کہ کوئی بری گھڑی دیکھنے سے پہلے ہی انہیں دنیا سے اٹھا لے۔ صفدر مرزا انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تھے، اس لیے انہیں نانو کی موت کے بارے میں بتایا نہیں گیا، اور جب انہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے سے نکال کر دوبارہ اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تب بھی ان سے نانو کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ فرحاج اب بھی انہیں باقاعدگی سے دیکھنے آتا۔ اس روز ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی اور وہ تکیے کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ فرحاج انہیں جوس پلا رہا تھا اور نصرت جہاں قریب ہی کرسی بچھائے بیٹھی تھی۔ یکایک انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہوا ماموں جان؟ کچھ نہیں، وہ مسکرائے۔ ماموں جان، آپ باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیا کروں گا جا کر بیٹے، اب اندر کچھ نہیں بچا، 3ری بار اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر تو خود حیران ہے کہ بچ کیسے گیا ہوں، شاید تمہارے لیے۔ بس ایک ہی تمنا ہے کہ تمہیں زندگی میں کسی مقام پر دیکھوں، تمہارا ایک گھر ہو جہاں تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم اور نارمل زندگی بسر کر سکو۔ اس کا رنگ سرخ پڑ گیا اور اس نے یوں ہی بچوں جیسی بات کی۔ ماموں جان، آپ کو آخر ہارٹ اٹیک کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے نصرت جہاں کی طرف دیکھا۔ اس عورت نے میرے دل کو چلنی کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا اب اس میں۔ وہ جانے کس کیفیت میں تھے، نصرت جہاں گھبرا کر ان کے قریب چلی آئیں۔ کیا بات ہے، ڈاکٹر کو بلائیں؟
انہوں نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ شاید میں کچھ مدت اور زندہ رہتا، مگر تم نے وقت سے پہلے مجھے مار دیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جوس کا کپ کام کیا تو فرحاش نے جلدی سے پکڑ کر میز پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرنا چاہا، مگر ان کا ہاتھ نیچے گر گیا اور لمحوں میں روح کا ناتا جسم سے ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ یوں ہی ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے قہر آلود نظروں سے نصرت جہاں کی طرف دیکھا اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی، نفرت، دشمنی، غصے اور غم کی آگ۔ پھر اس آگ کے شعلے سارے وجود میں پھیل گئے اور پھیلتے پھیلتے آتش فشاں بن گئے۔ ماریا نے ڈائری بند کر کے چپکے سے اسے دیکھا۔ دواؤں کے زیر اثر وہ نیند میں تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے۔ گزری ہوئی رتوں کے جبر کی ساری کہانیاں، زندگی کی محرومیوں، تنہائیوں اور صحبتوں کے سارے فسانے اس کے چہرے پر رقم تھے، جو بتا رہے تھے کہ اس شخص نے درد کے بہت سے جام پیے ہیں۔ برسوں آبلہ پا تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ہتھیلیوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا جو آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کا تحریر کردہ ایک ایک لفظ نوکیلے تیروں کی طرح اس کی روح میں پیوست ہو گیا تھا۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی فرحاج حیدر کہ تم اندر سے اتنے تنہا، اتنے دکھی ہوگے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس ایک ذرا سی محرومی نے تمہیں نارمل نہیں رہنے دیا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر تم تو بڑی کڑی منزلوں سے گزرے ہو فرحاج حیدر۔ کاش میں تمہارے چہرے سے ان کڑی مسافتوں کی ساری دھول دھو سکتی، تمہاری آنکھوں میں خوشیوں کے وہ رنگ بھر سکتی جو 7 سال کی عمر میں تم سے بچھڑ گئے تھے۔ فرحاج نے کراہ کر کروٹ بدلی تو وہ چونکی اور جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ اب بخار قدرے کم تھا، ورنہ پچھلے 3 دن سے تو وہ بے سود پڑا تھا، اور یہ 3 دن سب نے اس کے سرہانے بیٹھ کر کاٹ دیے تھے۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی اور سوئی سوئی کیفیت میں وہ کسی کو سر پر پٹیاں رکھتے، کسی کو دوا پلاتے اور سر دباتے دیکھتا تو جھلا اٹھتا۔ کئی بار اس نے سب کو جانے کے لیے کہا تھا، زور زور سے چلایا تھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بھی سب کے ساتھ مل کر چپکے چپکے اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ جو اس کا کوئی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیوں جس کے لیے اس کا دل دکھتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرحی نے اسے بتایا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہے، اور اس نے زبردستی سب کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور خود اس کی ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے لگی تھی، اور کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ہی الماری کے نیچے سے اسے یہ ڈائری ملی تھی جس نے فرحاج حیدر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس پر عیاں کر دیا تھا۔ 3 دن پہلے رات کا کھانا کھانے کے لیے جب وہ فرحی کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو کریم بخش نے گھبرائے گھبرائے آ کر بتایا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ رضوان حیدر کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا تھا اور اس کے اپنے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ کہیں اس نے دونوں نے بیک وقت ایک ہی بات سوچی تھی اور بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر ترچھا لیٹا تھا اور اس کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے اور بدن بخار میں جل رہا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں۔ بخار بہت تیز تھا۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ اگر بخار صبح تک کم ہو گیا تو پھر وہ خطرے سے باہر ہوگا۔ رضوان حیدر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، لاکھ وہ اس سے بے پرواہ رہے تھے۔ اس کے رویے نے فاصلے پیدا کر دیے تھے، لیکن تھا تو وہ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ بعض اوقات لوگ انجانے میں دوسروں پر ظلم کر جاتے ہیں، جیسے آنٹی نے فرحاج پر کیا۔ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری ٹیبل پر رکھ دی۔ تبھی صوبی نے اندر جھانکا۔ بھیا جاگے؟ نہیں، مگر تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ممی اور فرحی سو رہے ہیں، تم نے بھی سو لینا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں بھیا کے پاس بیٹھتی ہوں۔ نہیں، میں نے تو رات پوری نیند لے لی تھی۔ تبھی فرحاج نے آنکھیں کھول دیں اور اسے بیٹھے دیکھ کر اندر ہی اندر نادم ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی تو وہ کئی بار بیمار پڑا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی یوں تیمارداری نہیں کی تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے تھا؟ اس پیاری سی دلکش لڑکی کی وجہ سے جو خواہ مخواہ ہی اس پر مہربان تھی، اور وہ اس کی مہربانیوں سے دامن بچاتا پھرتا تھا، بھاگتا پھرتا تھا اس سے، اور جب کبھی اس کا سامنا ہو جاتا تو سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ اور اب بھی وہ لبوں پر نرم اور مہربان مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صوبی نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ اب، شاید میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جی بھیا،
صوبی اس کے یوں نرمی سے بولنے پر ہوش ہو گئی۔ آپ کو بہت تیز بخار تھا، تقریباً 3 دن سے آپ نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس روز اس کی طبیعت بہت بے چین تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے لڑے جھگڑے اور کچھ نہیں تو دیواروں پر ہی مکے برسائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو مسل رہا ہو، اور اسی کیفیت میں وہ ناشتہ کیے بغیر آفس چلا گیا تھا، اور جب آفس سے اٹھا تو سر بوجھل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت دیر تک چپٹک ناک والی لڑکی کے ساتھ ساحل سمندر پر گھومتا رہا، اور جب گھر آیا تو جوتوں سمیت ہی بیڈ پر گر پڑا تھا۔ 2-3 بار اس نے کریم بخش کو آواز دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آواز حلق سے نہیں نکلی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا، کیسے سب کو خبر ہوئی تھی، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ ماریا نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو وہ چونک پڑا اور کوہنی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ صوبی مڑی۔ رہنے دو، بابا کو کہہ دو، لے آئے گا، اس نے آہستگی سے کہا، لیکن صوبی جا چکی تھی۔ آپ محبتوں سے اتنا بھاگتے کیوں ہیں؟ محبتیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا اور پلنگ کے پشت سے سر ٹیک لیا۔ یہ لفظ میرے لیے اجنبی ہے، مجھ سے تو آپ نفرتوں کی بات کریں، میرا دامن انہی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے سوچا اور نقاہت سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں محبتیں، ماریا نے اپنی بات دہرائی، ان سب کی محبتیں جو آپ کے اپنے ہیں۔ فرحاج نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ماریا کی پلکیں جھک گئیں اور رخساروں پر سرخی دوڑ گئی، مگر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر کو اس کا جی چاہا کہ اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، اپنے سینے کے سارے زخم اور پاؤں کے سارے چھالے اسے دکھائے، اور پھر پوچھے، اب بتاؤ، کیا میں نفرت کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں ان سب سے نفرت کروں جنہوں نے سوائے محرومیوں کے مجھے کچھ نہیں دیا؟ مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے التجا کرے کہ اگر تم اتنی مہربان ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں ان مہربانیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اتنی بے نیازیوں کے بعد اب یہ توجہ مجھے اندر سے اور توڑ رہی ہے، اور میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ ماریا نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ سب آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرحی، صوبی، انکل، نہیں ہے مجھے کسی پر یقین۔ وہ ایک دم ہی چیخ پڑا۔ کیوں آپ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں؟ نہیں کرنا مجھے کسی کا یقین۔ وہ پھر اپنے ہول میں سمٹ گیا تھا۔ ماریا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے اور بابا کو بھیج دیں۔ اس نے پھر اپنی آواز نرم کر لی اور التجا کی۔ آپ اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں، میں جا رہی ہوں۔ مگر وہ جاتے جاتے پلٹی۔ یہ محبتیں جو باہیں پھیلائے آپ کی منتظر ہیں، انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے، مت ٹھکرائیے انہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ ان کی تمنا کریں اور یہ آپ سے دور ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر تک الجھا سا بیٹھا، اس کے آخری جملے پر غور کرتا رہا، اور تھک کر اس نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اس کا بخار تو اتر گیا تھا، لیکن کمزوری بہت تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے بیڈ پر ہی پڑا رہتا۔ اس دن کے بعد ماریا پھر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، البتہ باقی لوگ 1-2 بار ضرور اس کا حال دریافت کرنے آتے۔ رضوان، حیدر، عطیہ بیگم، فرحی، صوبی، سب، اور جب تک وہ اس کے کمرے میں بیٹھے رہتے وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا۔ پتہ نہیں کیوں کسی سے بھی بات کرنے کا اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے اس کے اندر پہلی دھند کم ہو گئی ہو، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے یہ دھند پہلے سے بھی زیادہ دبیز ہو گئی ہو، اتنی دبیز کہ سب کے چہرے چھپ گئے ہوں۔ ایسے میں اس کا دل چاہتا سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے، کہیں دور جہاں ماضی کی کوئی ایک یاد بھی پاس نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ کتاب سامنے رکھے سوچ رہا تھا کہ اسے اب یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، کہ یکایک باہر صوبی اور فرحی کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں، اور وہ گھبرا کر ننگے پاؤں باہر نکل آیا، اور سامنے سے آتے ہوئے کریم بخش نے اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی کسی نے فون کیا ہے کہ وہ نہیں۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل سینے سے نوچ لیا ہو، اندر کو حرام مچا ہوا تھا۔ فرحی، صوبی اور ممی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو چلے گئے۔ صوبی اسے دیکھتے ہی اس کے گلے آ لگی۔ اس نے بے اختیار دونوں کو اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا۔ عطیہ بیگم پچھاڑیں کھا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک انہیں بازوں میں لیے روتا رہا، پھر عطیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گیا جو بے حال ہو رہی تھیں۔ ممی پلیز حوصلہ رکھیں،
آپ ہمت ہار گئیں تو ان کو کون سنبھالے گا؟ اس نے روتی ہوئی فرحی اور صوبی کی طرف اشارہ کیا، مگر عطیہ بیگم روئی چلی گئیں۔ ہائے رضوان، کون ہمارا سہارا بنے گا؟ ابھی تو تمہیں بیٹیوں کو بھی رخصت کرنا تھا، اب کون ان کے سروں پر ہاتھ دھرے گا؟ ممی، اس نے تڑپ کر ایک بار پھر تینوں کو ایک ساتھ اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا۔ میں جو ہوں ممی، آپ کا بیٹا، ان کا سہارا۔ میرا بیٹا؟ ممی نے کہا تو وہ ان کے سینے سے لگ کر بلکنے لگا۔ تبھی خود پر قابو پاتے بڑے حوصلے سے کسی سے فون پر بات کرتی ہوئی ماریا وہیں سے چیخی، آنٹی، آنٹی! انکل زندہ ہیں، وہ زخمی ہیں، صرف انہیں ہوش آ گیا ہے۔ ممی اور صوبی کو چھوڑ کر وہ فون کی طرف لپکا۔ حادثہ ہولناک تھا، مگر خدا نے رضوان حیدر کو زندگی دی تھی۔ اطلاع دینے والے کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہلاک ہونے والے رضوان حیدر نہیں بلکہ ٹکر مارنے والی ویگن کا ڈرائیور تھا۔ چند دنوں بعد وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے۔ خدا نے جہاں انہیں نئی زندگی دی تھی، وہاں فرحاج حیدر کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے عطیہ بیگم کو ممی کہہ کر بلایا تھا، پہلی بار اس نے اپنے دل میں ان کے لیے سچی محبت محسوس کی تھی، اور اس کے دل پر چھایا غبار چھٹ گیا تھا۔ اس حادثے کی خبر اس کے آئینے پر آخری ضرب ثابت ہوئی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ایک اور درد جاگ اٹھا تھا، ماریا کی محبت کا درد، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگے، کیسے اسے بتائے کہ وہ اپنا دل اس کے قدموں میں ہار گیا ہے۔ مگر جب فرحی نے بتایا کہ ماریا واپس لاہور جا رہی ہے تو وہ بے چین ہو گیا۔ بڑے دنوں بعد اس نے اپنی ڈائری اٹھائی اور لکھا، شاید میں بھی جارج برنارڈ شاہ کا رچرڈ ہوں، اندر سے نرم دل اور حساس، اور میں نفرت کرنے کے باوجود نفرت نہیں کر سکا۔ ایک حادثے نے رچرڈ کی طرح مجھ پر بھی میرا اپنا آپ کھول دیا ہے، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ماریا احسن سے محبت ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر دوسرے صفحے پر پڑی، جہاں بڑی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، ہوائے نفرت سے اپنے دل کو بچائے رکھنا، اسے محبت کے آب زمزم سے سرد رکھنا۔ فرحاج کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یقیناً یہ ماریا نہیں لکھا ہوگا۔ وہ ڈائری کھلی چھوڑ کر باہر نکل آیا اور سیدھا فرحی کے کمرے میں آ گیا۔ ماریا کے لیے اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ آپ جا رہی ہیں مس ماریا؟ اس نے قریب جا کر پوچھا تو ماریا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں کل صبح چلی جاؤں گی۔ آپ کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی میرے جانے سے۔ نہیں، وہ سٹ پٹا گیا۔ بھلا مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ کیوں کہ آپ نہیں چاہتے تھے میں چلی جاؤں؟ میں کیا چاہتا ہوں ماریا، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، اس نے ہولے سے کہا، مگر ماریا نے سن لیا اور اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ اٹھی۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں، اور میں جا رہی ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا ماریا، بلکہ اس نے بے بسی سے ہاتھ ملے۔ میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا ماریا۔ وہ وہیں ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر ماموں کی موت نے میرے اندر الاؤ جلا دیے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں اس ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں، تباہ کر دوں اسے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا ماریا، اور تب دوسروں کو دکھ دے کر، اذیت پہنچا کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں سمجھتا تھا میں اپنی محرومیوں کا ازالہ کر رہا ہوں۔ صرف ایک چیز مجھے سکون پہنچاتی تھی، اور وہ تھی میری کتابیں، جن میں کھو کر میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ پھر میں نے تعلیم مکمل کر لی، سروس کر لی، مگر پھر بھی میرے سینے کے اندر دہکتا الاؤ کم نہ ہوا۔ یہ آگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر آپ آ گئیں۔ ماریا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹھوڑی ٹکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سلگتا ہوا احساس تھا، اور چہرے پر ایک پرسوز کیفیت تھی جو اسے پگھلائی دے رہی تھی۔ میں نے بے اتنائی کے بڑے زخم سہے تھے۔ میں اپنائیت کے جذبوں سے ناآشنا تھا۔ خون کے رشتے میرے نزدیک بے معنی تھے، ماریا احسن، لیکن آپ نے میرے اندر ان رشتوں کی محبت کا احساس جگایا۔ آپ نے ماریا میرے دل پر جمی کائی کو اتارا۔ آپ میرے لیے سنگ میل ہیں۔ میں بھٹک گیا تھا، آپ نے راستہ دکھایا۔ روشنی کا مینار ہے میرے لیے آپ۔ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ اوہ، ماریا نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ اندر سے ایسے نہیں تھے جیسے کہ نظر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے تو بس آپ کو آپ کی پہچان کروائی ہے۔ یہ محبت تو آپ کے دل میں ہمیشہ سے تھی، لیکن آپ خود اس سے بے خبر تھے۔ وہ جھک کر بیگ بند کرنے لگی۔ تو آپ سچ مچ چلی جائیں گی ماریا؟ اس کے لہجے میں شکستگی تھی۔ ظاہر ہے اپنے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے۔ آپ رک نہیں سکتی میرے لیے، میری خاطر، آپ کی خاطر؟ اس نے پلکیں اٹھائیں، لیکن وہ بوجھل ہو کر جھک گئیں۔
اس کے رخسار گلگوں ہو گئے اور دل میں خوشگوار سی دھڑکن جاگ اٹھی، وہی دھڑکن جو پہلی بار فرحاج کی تصویر دیکھ کر اس کے دل میں بیدار ہوئی تھی۔ ہاں میری ہاتھ ہے۔ اس کے قریب ہی دوزانو بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے اپنی منزل کا نشان پایا ہے ماریا، مجھے کہنے دو کہ اگر تم چلی گئیں تو میں پھر بھٹک نہ جاؤں۔ خدا نہ کرے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن اس نے فوراً ہی سر جھکا لیا۔ تو پھر مت جائیے ماریا پلیز۔ لیکن میں کیسے رک سکتی ہوں؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ فرحی ہنستی ہوئی اندر آ گئی۔ فرحاج اور ماریا جھیم گئے۔ فرحاج بھائی، آپ فوراً ممی ڈیڈی کے حضور اپنی درخواست پیش کر دیجیے اور پھر باضابطہ طور پر بینڈ باجے کے ساتھ صحرا باندھ کر ماریا کو لے آئیے کہ ہم بھی اب اپنی اس پیاری سی بھابھی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، جن کی کوشش سے ہمیں اپنا بھائی واپس مل گیا ہے۔ کیوں اجازت ہے میں یہ درخواست پیش کر دوں؟ فرحاج کے ہونٹوں پر بھی شوق سے مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ ماریا کا سر اور بھی جھک گیا اور وہ بڑی محبت اور دلچسپی سے اس کے چہرے پر جگمگاتے رنگوں کو دیکھنے لگا، اور اسے یوں لگا جیسے زندگی بھر کی ساری محرومیوں، ساری صحبتوں اور سارے دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہو۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔